الحمدللہ مدارس سب کو پتہ ہے کھل گئے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ساتھیوں کو پھر بار بار قریب کرنا پڑتا ہے. حضرت والا شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرماتے ہیں دسترخوان لگانا آپ کا کام ہے، مہمان بھیجنا اللہ کا کام ہے. تو اس لیے ابھی سے اگر قریب آ جائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. سنت سمجھ کے قریب آئیں گے، جگہ نہ ہو تو ہل جائیں گے تو سنت کا ثواب مل جائے گا. اس لیے میری طرف اور سے نہ دیکھے، ہل جائیں سب ماشاءاللہ. پچھلی بار بھی 2 دفعہ سب کو آگے کرنا پڑا تھا. شیخ رب العجم سید الطائفہ حضرت اقدس الحاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کھل کر بیٹھنا. حمد باری تعالیٰ کی. الہی عالم ہے گلزار تیرا، عجب نقش قدرت نمودار تیرا. الہی عالم ہے گلزار تیرا، عجب نقش قدرت نمودار تیرا. خوشی غم رکھی ہے اور غم خوشی میں، خوشی غم رکھی ہے اور غم خوشی میں. عجب تیری قدرت عجب تیرا، عجب تیری قدرت عجب تیرا. الہی عالم ہے گلزار تیرا، عجب نقش قدرت نمودار تیرا. الہی عطا درد دل ہو، الہی عطا درد دل ہو، کہ مرتا ہے بے درد بیمار تیرا، کہ مرتا ہے بے درد بیمار تیرا. الہی عالم ہے گلزار تیرا، عجب نقش قدرت نمودار تیرا. نہیں دو عالم سے کچھ مجھے مطلب، نہیں دو عالم سے کچھ مجھے مطلب. تو مطلوب میں ہوں طلبگار تیرا، تو مطلوب میں ہوں طلبگار تیرا. الہی عالم ہے گلزار تیرا، عجب نقش قدرت نمودار تیرا. شملہ جا کے نہ پوچھے دیوانے کہ کاروں کی گردوں، نہ پوچھے دیوانے کہ کاروں کی گردوں. کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا، کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا. الہی عالم ہے گلزار تیرا، عجب نقش قدرت نمودار تیرا. بنا اپنا تیری
رحمۃ اللہ علیہ اٹھا ہم امید رکھے امداد شفق سے، اٹھا ہم امید رکھے امداد شفق سے، تجھے ہم کیا رب غمخوار تیرا، تجھے ہم کیا رب ہے غمخوار تیرا، تجھے ہم کیا رب ہے غمخوار تیرا، الہی عالم ہے گلزار تیرا، عجب نقش شجرت نمودار تیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بچوں کو دیکھیے گا بھائی، آخر میں جو ابھی بھی بہت ہی چھوٹا بچہ تیزی سے بھاگتا ہوا باہر چلا گیا، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، والد اس کے وہاں کھڑے تھے یا بھائی کھڑا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ ایسا خاص خیال رکھیں جو ساتھی آخر میں۔ اور آپ کو افضل کہا تھا نا کہ ٹھیلے والے کے پاس آئے تو اپنے والد بھائی کے ساتھ آئے، اکیلا نہ جائے ٹھیلے والے کے پاس۔ الحمدللہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ پورا جو ہفتہ گزر جاتا ہے، ساتھی کچھ ہفتے جمعرات کو آتے ہیں، کچھ جمعہ کو آتے ہیں، کچھ اتوار کو آتے ہیں، کچھ اور ایک دو دفعہ آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فجر بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، عصر بعد مفتی فرحان میاں بیان کرتے ہیں 15 منٹ کا، اور رات کو حضرت نے بدھ کے دن آدھے گھنٹے کی اجازت دے دی، یہ طلباء زیادہ ہوتے ہیں تو رات کو فرمایا آدھے گھنٹے تک بدھ کے دن منع نہیں۔ پیشہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان ہوتا ہے،
تو پورے ہفتے کے بیانات جمع ہو جاتے ہیں، جس میں نظر کی حفاظت پر بھی بیان ہوتا ہے، اور نظر کی حفاظت اور ہر گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت والا شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی عبادات ہے نا، جتنی عبادات ہے اس میں مزہ آتا ہے، چاہے تکلیف اٹھا کر فجر کی نماز پڑھی لیکن مزہ آتا ہے۔ اور یہی بات چند دن پہلے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شبلی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سامنے آئی، فرمایا کہ گناہ چھوڑنے میں بھی مزہ آتا ہے؟ ہاں جی نہیں، تکلیف ہوتی ہے نا، اسی تکلیف پہ اللہ ملتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا کے مجاہدے کے بعد پہ لنہدینہم سبلنا، اور اس پر ایک مثال حضرت والا نے دی کہ نظر کی حفاظت نہ ہونے پر یا گناہ نہ چھوڑنے پر یہ قلم رکھا ہے نا، میں آپ سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس قلم کو اٹھا نہیں سک رہا ہوں، تو آپ سب قریب والے تو کہہ دیں گے، باقی اشارہ کر دیں گے یا دل میں کہیں گے یا بعد میں کہہ دیں گے، اس قلم کو اٹھانے کی جو طاقت ہے چاہے 0.001% ہے وہ تو استعمال کریں۔ تو اسی طرح گناہ چھوڑنے کی جو اللہ نے ہمت دی ہے اس کو ہم استعمال نہیں کرتے، اس لیے بد نظری ہوتی ہے، اس ہمت کو استعمال کرنے سے تکلیف ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ نام محرم کو دیکھیں، حسین لڑکوں کو دیکھیں تب بھی تکلیف، نہ دیکھیں تب بھی تکلیف، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھنے کی تکلیف کب تک رہتی ہے؟ تو جو سچے لوگ ہوتے ہیں جسے اللہ والا بننا ہوتا ہے کوئی چیز چھپاتے نہیں، کہ حضرت 3 دن تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اور نہ دیکھنے کی تکلیف؟ عرض کیا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، فرمایا آپ خود فیصلہ کر لو کہ کوئی آپ کو زبردستی کرے کہ یا بچھو سے ڈسواؤ یا سانپ سے ڈسواؤ، تو کس سے ڈسواؤ گے؟ بچھو سے علاج ہو جائے گا، سانپ کا ڈسا ہوا تو واصل باللہ ہو جائے گا، ہے نا؟ تو فرمایا کہ وہ 3 دن تک تکلیف ہے، پھر دوبارہ لکھ لیا، اس وقت تو فیس بک یوٹیوب بھی نہیں، تو وہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، ذلت میں ڈوب گئے۔ تو اس طرح تو پھر نظر کی حفاظت کب ہوگی ہی نہیں، پھر لعنتی کام کے بعد وہاں سے بھی لعنت ہی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کی وجہ سے۔ تو وہ ہمت استعمال کرنا ہے، اس کی حضرت نے مثال دی پیارے شیخ رب العجم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گائے یا بھینس نے بچہ دیا تو وہ دودھ گائے چرا لیتی ہے اپنے بچے کے لیے، اور ڈنڈے مارو وہ دودھ نہیں ملے گا، بھینس وہ دودھ چرا لیتی ہے، اس جانور ہے نا، اس کو تو نہیں پتا کہ میرے سیٹ نے مجھے کتنے میں خریدا اور میرے لیے چارہ الگ، صفائی الگ، علاج الگ، تو اس کو تو جانور ہے پتہ نہیں، تو اس لیے وہ دودھ دے گی ہی نہیں۔ بھائی بس سارا دودھ دے دیں وہ خود سیٹ صاحب خیال رکھے گا، لیکن نہیں۔ تو جو گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے نا اس کی ہمت چور ہے، اور اس کی اور آسان ترتیب شیخ رب العجم نے فرمایا، یہ بھی حضرت مجدد کی آواز میں ملا، تلاش میں نہیں کرتا ہوں، خود ہی عطا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی ہے، کیسی دعا؟ جیسے کینسر کا مریض یا گردے کا مریض ہوتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے پالنے والے، اے رب صلاۃ الحاجات پڑھ لے، اس میں توبہ کی نیت کر لے، اللہ جی آپ نے جو مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرما۔ کیسا آمین؟ اس کے بعد اپنی ہمت استعمال کرنا ہے، اس کی ہمت کا بھی آپ حساب لے لیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیسمنٹ کی چھت کی مدرسے کی بھرائی ہو گئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب جتنا ہو سکتا تھا سب سے دعاؤں کا کہا گیا۔ آپ لوگ بھی سب دعا کریں اللہ بغیر کسی رکاوٹ کے عافیت کے ساتھ یہ مدرسہ بھی جلدی بنوا دے الحمدللہ۔ میں نہیں گیا آج بھرائی پر، میں آج بھرائی پر نہیں گیا، وجہ آپ کو بتاتا ہوں، آنکھوں کا انفیکشن ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے پھر ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو گرم ہوا پھر دھوپ، آخر تک نہیں گیا میں گرم ہوا کی وجہ سے، مٹی نہ اڑ جائے۔ تو اب میں نے کیسے اپنے آنکھ کی حفاظت کی؟ آنکھ بچانے کے لیے، تو ایمان بچانے کے لیے آنکھ کی حفاظت میں کیوں نہیں کرتا؟ ایسا مطلب جان پیاری ہے نا، حالانکہ جان سے زیادہ اللہ پیارا ہونے چاہیے۔ اللہ مجھے حبک احب الیہ من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اپنی جان سے زیادہ۔ جب جان سے زیادہ اللہ کی محبت ہوگی تو ظاہری بات ہے جان دینا آسان ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، سیدھی سی بات ہے نا۔ اللہ اہل و عیال سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما، جب اہل و عیال سے زیادہ محبت ملے گی تو جھولی پھیلا دے گا کہ آج کے بعد میرے گھر میں شرعی پردہ ہوگا، سب سے پہلے لعنتی چیز کیبل اور ٹیلی ویژن کو نکالنا ہوگا،
اور میں اب مر جاؤں گا اپنے بیٹی کو، بیوی کو، اولاد کو موبائل نہیں دوں گا میں، اہل و عیال سے زیادہ محبت ہو جائے گی. پھر میری شکایت یہ کہ بیان سننے میں، بیان کرنے میں، عبادات میں مزہ ہی نہیں آتا. تو وہ من الماء البارد، اے اللہ سخت لو میں حبس جیسے آج تھا، اور اس میں جب ٹھنڈا پانی یخ مل جائے تو رگ رگ سیراب ہو جاتی ہے نا. اور اللہ مجھے اپنی محبت اس سے زیادہ عطا فرما. پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، ٹھنڈا پانی پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر ہو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر ہو. حضرت حکیم العمر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا مولوی اشرف علی جب بھی پانی پیا کرو ٹھنڈا پانی پیا کرو. میرے لیے نہیں ہے، جلدی گلا پکڑ جاتا ہے، لیکن یہ بات تو بتانی ہوتی ہے، ہر ایک اپنے حساب سے دیکھے. ایسا نہیں کہ کھانسی ہے، سینہ میں گڑبڑ ہے، ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، بعد میں گڑبڑ ہوگا، شیخ کو پکڑو، اس نے ہم کو کہا تھا ٹھنڈا پانی پیو. وہ تو آپ لوگوں کو خود دیکھنا ہے بھائی. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ٹھنڈا پانی کو پی کر دکھایا کرو. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے پانی میں برف نہیں ملاتے تھے، برف میں پانی ملاتے تھے، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے لو ہو، چاہے بارش ہو، چاہے جو بھی ہو، آپ پانی پی کر دکھائیں کرو. یہ جن نے مفتی انور صاحب نے آخری سانس تک خدمت کی، میر صاحب کی ایسا پانی پی کر دکھا دیں. اور پھر فجر میں نماز پڑھانے کی بجائے کہے گا ایکسکیوز می آپ کو ٹھنڈا پانی پی لیا تھا. تو شوق تو ہے، لیکن کیا کریں، شوق تو ہے. تو پھر ہمت استعمال کریں. میں آپ ہم سب اس کو اللہ والوں سے دعا کرائے، ماں باپ سے دعا کرائے، اللہ والوں سے دعا کرائے کہ حضرت دعا کیجئے کہ اللہ نے جو مجھے ہمت دی ہے گناہ چھوڑنے کی، اس ہمت کو استعمال کرنے والا بنوں. اب میں نے آپ کو بتا دیا نا اپنی آنکھوں کا کہ آنکھ مٹی اڑتی ہے نا یا ہوا تیز اڑے، سب سے پہلے میری آنکھیں ایسی ہو جاتی ہے آنکھ بچانے کے لیے. تو اس کا مطلب اللہ نے ہمت تو دی ہے، تو نام محرم کے وقت وہ استعمال نہیں کرتا ہمت میں. یہ ہے بس راز. ہر گناہ چھوڑنے کا راز یہ کہ جو ہمت اللہ نے دی ہے. یہ بھی سنیے گا میرے پیارے شیخ کی بات کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کی ہمت دی. اس کے بعد فرمایا اقیم الصلاۃ الزکاۃ اور جو بھی احکامات ہیں. اللہ کی قسم جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، تو اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. اس کے بعد فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو. جیسے میرے دادا شیخ بیٹھے ہوئے حضرت شاہ الحق صاحب دامت برکاتہم بیٹھے ہوئے، میرے دادا شیخ ہیں، مفتی انور صاحب کے بیٹے ہیں، تو میرے دادا شیخ ہیں، میں ڈرتا ہوں ان سے بھائی. آج انہوں نے ظلم کر دیا، دادا شیخ نے مجھے چپل پہنا رہے ہیں. میں نے کہا دادا ایسا تو نہیں کرو بھائی، آپ دادا شیخ ہیں ہمارے. اب یہ ہمارے دادا شیخ پر ان کے ابا ذرا سیمنٹ کی بوری تو رکھ کر دکھا دیں بھائی. آپ مفتی صاحب ہوں گے اپنی جگہ پر، آپ ظالم ہیں جو آپ اپنے بیٹے پر بوری رکھ رہے ہیں سیمنٹ کی. اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے. اللہ نے تقوی فرضی نہیں کرنا تھا، پھر اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہوتی تو تقوی فرضی نہ کرنا تھا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسی برکت والی ذات ہے، اور جو اللہ کا نام تقوی کے ساتھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے کپڑوں میں، اس کے کھانے میں، اس کے برتن میں، اس کے در و دیوار میں، اس کے بستر میں اللہ ہر چیز ہر جگہ برکت ہی ڈال دیتے ہیں. بیدہ الملک کا مطلب حضرت فرماتے تھے، میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، لطائف بتا رہا ہوں کہ صرف ملک اللہ کے قبضے میں نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ایک 7 پشت کا بھکاری، 7 پشت یعنی کہ یہ بھکاری، اس کا بابا، دادا، پردادا، نگر دادا، ٹکر دادا، چھکر دادا. دادا ذرا نظر اوپر کرے نا، یہ دادا، یہ چاچا. ایسا مت کرے بابا سائیں، تم دیکھو اتنا دور سے آتا ہے، اپنی محبت کرتا ہے، ابھی سو جائے گا، اتنا قریب ہو کر سوئے گا. حضرت فرماتے تھے بھائی آنکھیں بند کر کے مجھ پہ توجہ نہ ڈالو، میں گر جاؤں گا. آنکھیں کھول کر توجہ ڈالیں. بعض لوگ اس کو حقیقت نہیں سمجھتے. یقین کریں آپ کی آنکھوں سے مال ملتا ہے، یقین کریں. اب سب اگر ہمارے دادا کی نقل کریں گے تو سب نظر نیچی کر لیں گے، پھر کیسے کام چلے گا بھائی؟ تو ہم بھی خود بخود گردن نیچی ہو جائے گی. اس لیے گردن اوپر کر کے نظر ڈالیں. اور میری طرح اگر گردن میں تکلیف ہے تو یہاں بیٹھ جائیں. تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ آپ کی گردن کو تکلیف ہو اور بعد میں الزام ہم پر لگاؤ گے. بڑھیا پوچھے گی بابا سائیں کندھے چل جھکو پیو ہے، ارے چھا کری چھیکی اڑے ملے ہے جگہ چاہے کندھے ہیٹ نہ کریں تو ساتھ الزام نہ لگایا جائے بابا. ہاں وہ کھاما کا بڑھیا کو شکایت کر دے گا، اٹھا کے دم کر دے گی، میں تو سیڑھی سے ہی گر جاؤں گا. بوڑھوں کے دم میں بڑا اثر ہوتا ہے بھائی، اپنے میں دم ہو یا نہ ہو، دم میں ضرور اثر ہوتا ہے.
ایک پھونک مار دے بوڑھیا ہمارا تو کام نہیں پورا ہو جائے گا بھائی. حضرت نے فرمایا کہ بیگم صاحبہ سے کبھی NOC نہیں ملے گی. ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیڑھی پسلی فرمایا, آدھی عقل فرمایا, اس کو حقیر نہیں سمجھا, خدا کی قسم حقیر نہیں سمجھا. 2 جمعرات سے خواتین کے لیے کیا کیا حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا. اگر ہم قدر نہیں کرتے ہم نالائق ہیں. تو فرمایا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کبھی بیوی کی اصلاح شور سے نہیں ہو سکے گی, اس کو بزرگوں کے بیانات میں لے جاؤ جہاں شرعی پردے کا انتظام ہو. ہاں یہ ان کو کیونکہ ٹیڑھی پسلی کی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک المرأۃ تزل ان قمتها کسرتها ان استمتع بها استمتع بها وفيها عوض. یہ مثل ٹیڑھی پسلی کے ہیں تو خدا نخواستہ حقیر سمجھایا گیا. ماں ہے تو بھی انعامات, بیٹی ہے تو بھی انعامات, بہن ہے تو بھی انعامات, بیوی ہے تو بھی انعامات, دادی ہے تو بھی انعامات, نانی ہے تو بھی انعامات. یہ الگ ہے کہ کچھ خواتین دادی نانی بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے بھائی. تو مسئلہ ہے یہ تو کشمیر کا بابا علی نہیں ہوتا. اگر پوتے نے کہ دادی اماں دادی ہوگی تو بہو اس کو سمجھاؤ, میں تو ٹانکی ہوں کھال کھجوا دی ہوں. اب بتائیے اب بننے کے لیے تیار ہی نہیں. 2 بوڑھیاں بیٹھی ہوئی ہیں ریل میں, ہاں گردن بھی ایسے ہل رہی ہے, پھر ٹرین کی وجہ سے بھی گردن خود بھی ہل رہی ہیں, ذکر بھی کر رہی ہیں. گردن 32 یا نہیں میری طرف دیکھنا, 32 ہی نہیں ایسا. آجی بہن آپ کی عمر کیا ہے؟ کہ جی بہن اللہ بخشے 21 سال ہے. اور آپ کی عمر کیا ہے بہن؟ کہ اللہ بخشے 19 سال ہے. اوپر برف پہ بڑے میاں تھے, وہ دھاڑ سے آ کے ان کے گود میں گرے, نیچے ٹھیک کٹے تو کہاں سے آیا ہے؟ کہ میں ابھی بھی پیدا ہوا ہوں. تو ان کا تو NOC ملتی نہیں ہے بھائی. جب اللہ نے سفارش فرمائی وہ عاشروہن بالمعروف, بیوی سے بھلائی سے پیش آؤ. پھر احادیث مبارکہ, پھر بیٹیوں کے لیے کیا انعامات. سبحان اللہ, 3 بیٹیاں پال پوس کے اللہ کا خوف سکھانا, تربیت کر کے شادی کرا دے, جنت اس کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیاں ہو تو اس کے لیے بھی خوشخبری, 1 بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی خوشخبری. تو آپ کو جنت کی فیکٹریاں ہیں, آپ کو اسلام آباد میں کھڑے ہو کے نعرے بارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرد عورت برابر برابر ہیں. پھر بہن کے معاملات الگ, ماں کے قدموں کے نیچے جنت الگ. کیا انعامات ہے. شہزادیاں ہو آپ لوگ, تو پرنسس ہو آپ, گھر میں بیٹھ کے راج کرو, مزے لوٹو. یہ کیا بیوقوفوں کی طرح روڈوں پر جانا, نوکریاں کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو VIP, آپ بھنگی کی سفارش کرے گا بادشاہ؟ نہیں. بادشاہوں کے بادشاہ کو بھیک دینے والے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سفارش فرمائی ہے. کتنا انعام ہے آپ لوگوں کے لیے. ایک روایت ہے 3 بہنیں یا 2 یا 1, تو آپ کو جنت کی فیکٹریاں ہوئی نا بھائی. لیکن وہ بس میڈیا اور ناول اور فیس بک اور YouTube پاگل بنے ہوئے. اللہ معاف فرمائے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کی اصلاح آپ نہیں کر سکو گے. جب آپ ان کو نصیحت کریں گے نا تو کہیں گے رہنے دے, ابھی بڑا نصیحت کرتا ہے, رات کو چائے بسکٹ, ابھی ہم کو نصیحت کرتا ہے جی. تو حضرت مجدد کا NOC نہیں ملے گی. ایک اللہ والا اللہ سے دعا کرتا تھا, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ بیوی جو ہے مانتی نہیں ہے, اس کو سمجھاؤں کہ رہنے دے. تو اللہ کوئی کرامت دکھا دیجیے, کرامت حق ہے. بڑا روتا, سچا اللہ والا بھائی, روتا تھا اللہ تعالیٰ سے. ایک دن الہام ہوا کہ چارپائی پر بیٹھ جا, چارپائی اڑے گی. تو جناب یہ فلیٹ پلیٹ مت سمجھنا. آج کل کے گھر گاؤں کے اندر 2-3 کمرے ہوتے ہیں, پھر سہن, پھر دالان یا دالان جیسے ہم کو نہیں پتا. مطلب 3 کمرے کے بعد ایک چھت والی جگہ ہوتی ہے. پھر آپ کے گھر جیسے ہمارا گاؤں کا گھر, اگرچہ وہ منجو داڑو بن چکا ہے اس وقت, لیکن بہرحال یہ تو تھا. تو بڑھیا جو ہے نا وہ کام کر رہی تھی کچھ ہے جی, اور اس نے بیٹھا وہ چارپائی اڑی. تو چارپائی کو ایسے گھما گھما کے گھر کی طرف لایا. تو بڑھیا نے چشمہ سیٹ کر کے دیکھا کہ کیا ہے یہ, اور یہ بھائی یہ تو بڈھا خوش ہو گیا کہ میرا تو کام بن گیا, میرا تو نصیب جاگ اٹھا. آج بڑھیا نے مجھے دیکھ کر مسکرا دیا, کہا تو کام پکا ہے. اس نے 4-5 ڈائیو لگائی جہاز کی طرف, کبھی ایسے جیسے ایک پائلٹ دھوکے باز. قطر ایئر لائن کا میں پائلٹ ہوں, اور مجھے پتا چلا وہ لالنس روڈ پر موٹر میکینک نکلا. وہ داستان کبھی بتاؤں گا کس طرح اس نے پیسے لوٹے. وہ پھر رات کا میں جب قطر ایئر لائن میری جاتی ہے, میں قطر جاتا ہوں میں, تو مدینے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھک کر سلام کرتا پھر جاتا ہوں جہاز کو لے کر. یار یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے بھائی, اللہ والا ہے بابا یہ تو. پھر اور یہاں بیسمنٹ میں نماز ہوتی تھی, اس وقت اس نے چکر چلایا تھا. قطر ایئر ویز کی وردی پائلٹ کی پہن کر, اور پتا چلا صدر میں یہ وردی ملتی ہے. اب
ہم کو پتا نہیں قطر کا یہ لگا ہوا لیکن سفید وردی اور ایسے وہ کیپ رکھ کر پائلٹ کی ایسے کر کے پھر اشارہ کرتا تھا یوں جا رہا ہوں مدینہ شریف. پتا چلا موٹر سائیکل کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے, انجن سڑا کو وہ بھی بتاؤں گا کیسے چکر دیتے اس نے. ایک ساتھی سے 75,000 لوٹے, اس نے 35 یا 40,000 لوٹے. کیا کر کے لوٹے؟ پہلے تو عمرے کا لوٹا اس نے, کئی لاکھ روپے کا. بادشاہ کا 18واں بیٹا پیدا ہوا ہے, اس لیے عمرے کا ویزا اور ہوٹلیں حاجی ہو گئی ہیں. لوگوں نے دھڑا دھڑ دے دی, بادشاہ کا 18واں بیٹا, وہاں تو ہوتا ہی ہے. جیسے ہمارے بوڑھے دوست آتے ہیں وہاں سے افغانستان سے, کہ ہمارا 75 اولاد ہے. میں نے کہا ہے 75؟ کہاں 3 بیوی ہے ہمارا. بہت اتنا نیک اللہ والا کی بڑی پوسٹ پر ہے افغانستان میں, پتہ نہیں وزیر ہے پتہ نہیں کیا ہے, بہت محبت کرتے ہیں وہ. کہا ہمارے 3 بیوی ہے, اسے 75. میں نے کہا مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہا نہیں ہمارا 75 اولاد ہے, روز ایک گائے کٹتا ہے, اور اگر کوئی بھائی آ جائے تو بہنیں چیخیں مارتی ہے کون نامحرم اندر آ گیا. پھر کہتا ہوں نہیں آپ کا بھائی ہے. میں نے کہا 3 بیویوں سے کہا. میں نے کہا چوتھی کا, اس لیے تو کراچی آیا. آپ ملیں گے اتنا مزہ آپ کو آئے گا. بہت نیک اللہ والے بزرگ ہیں ماشاء اللہ. لیکن ہنسنے ہنسانے والی ہوتی واقعی 75 بیٹے. ابھی ایک صاحب افغانستان سے آئے تھے, کہا وہ تمہارا دوست ہے نا, مفتی صاحب آئے تھے, انہوں نے بتایا. میں نے کہا ہاں. کہا اس نے تیرے کو سلام بھیجا ہے اور کہا چوتھی کے لیے دعا کرو. چند ماہ پہلے ان کا بیٹا آیا تھا تو ظاہری بات ہے کمرے میں بٹھایا ان کو. میں کیا حال ہے بھائی, کیا ہوا آپ کے والد صاحب کی چوتھی شادی کا دوست تعاون ہی نہیں کرتے. بیٹا بھی ہنسنے ہنسانے والا, ابا بھی ہنسنے ہنسانے والا. بڈھا بڑا خوش ہوا, اس نے 2.5 ماری اس کی طرح, قطر والے اللہ کی طرح 2.5 ماری اس نے جناب. پھر اب 18واں بادشاہ کا بیٹا یار, تو ظاہری بات آپ کو یقین آئے گا کہ بادشاہ کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو 18واں بیٹے کو یقین آ گیا. ہمیں چکر دیا کہ ایک کارڈ ملے گا جس سے امریکہ کینیڈا کے ویزا مل جائیں گے اور ہوٹل آگے ملے گی. میں نے کہا ہمیں ہوٹل کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کے گھر رہیں گے. مجھے دیکھ کر ایک نے 35,000, دوسرے نے 35,000, 8 نے 35,000 دے دیے. کارڈ کا اس میں کارڈ پہ رش زیادہ ہے, بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن بہرحال اس نے ہمارے پیسے وہ سب دے دیے, مجھے والے کے پیسے ملے ہی نہیں. اور آدھا ٹکٹ اور آدھا ہوٹل اور آدھا ویزا کا خرچہ. 18واں بیٹا ہے بادشاہ کا, کوئی کام ہی نہیں, بس بیٹے پیدا کرتے رہو. بہرحال تو وہ اس نے بڑے ڈائپ لگائی ایسے کر کے, اور گڑیا کبھی ایسے دیکھ رہی کبھی ایسے دیکھ رہی ہے. چلیے نیچے اترا, گھر آیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا اللہ والا بنتا ہے. یہ اللہ والا تھا جو چارپائی کے ساتھ اڑ رہا تھا. اس نے تو کہا اب تو میرا کام پکا ہی ہو گیا. کا بڑھیا ہے, تجھے پتا ہے وہ کون تھا؟ کا کون تھا؟ کا میں ہی تو تھا. کہیں آپ تھے؟ تب میں کہوں کہ چارپائی ٹیڑھی ٹیڑھی کیوں اڑ رہی ہے؟ ارے بابا بس اللہ نے سفارش کی, نبھا لو. ہاں جو مل جائے غنیمت سمجھو, چاہے بارود دے دے تمہیں کھانے کے اندر, کوئی بات نہیں, دھماکہ ہی ہوگا اور کیا ہوگا. اس لیے گھر وہ کتنے مبارک گھر ہیں جس میں ایک دوسرے کی غلطی معاف کرنا, ایک دوسرے پر فدا ہونا, لڑائی جھگڑا نہ کرنا. اس کا ون وے ٹریفک ہے. پیارے شیخ رب العجم فرماتے ہیں تو دین جو ہے نا ون وے ٹریفک کا نام ہے, کہ وہ آپ سے برائی کرے آپ بھلائی کرو. اس میں صرف بیوی کا معاملہ نہیں ہے, سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے. بیوی کا معاملہ تو رات دن کا معاملہ ہے. تو 7 پشت کا بھکاری تھا, وہ بھیک مانگتا تھا. 7 پشت کا ایک بستی میں آیا اور آ کر کہا کہ دے دے 2 روٹی بھائی. تو وہاں پر محل کے جو لوگ تھے نا اس کو پکڑ لیا. اس کو کدھر کدھر کر جاتا ہے تو میں افسر بنائیں گے, تم بیٹھو تو صحیح طرح. اس کو لے گئے محل کے اندر, 7 پشتی بھکاری کو رگڑ رگڑ کر اس کا محل نکالا. وہ چیختا رہا, ہائے ہے, جیسے بچہ نہیں چیختا محل وغیرہ ہو جاتا ہے. پھر ماں اس کو رگڑ کے صاف کر کے جو ہے وہ آئینہ دکھا دیتی ہے, دیکھ کیسا چمک رہا ہے. تو توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ رگڑا دیتے ہیں. جو گناہوں پر یہ توبہ کرتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنا کر چمکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو تھوڑا تکلیف تو ہوگی نا بھائی, گن نکالنے میں توبہ کے مجاہدے تو ہوں گے نا, اس کے بعد توبہ کا مزہ ہے نا. تو اس کو رگڑ رگڑ کر جناب بہترین لباس پہنا کر اور اس کو پارلیمنٹ میں بادشاہ کی سیٹ پہ بٹھا دیا. جب میں عرب ممالک میں جاتا ہوں نا, بادشاہ نہیں کہتا ہوں, خامہ خطرہ ہو جائے گا, کہا ہمارا نام لے رہا ہے بھائی, تو میں پریزیڈنٹ کہہ دیتا ہوں یا پرائم منسٹر کہہ دیتا ہوں. وہاں نہیں بادشاہ بولتا, کیوں ہم نے حضرت سے بادشاہ سنا. وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے آدمی کا معاملہ اور ہوتا ہے. تو اس کو بادشاہ کی سیٹ پہ بٹھا دیا. کب پارلیمنٹ چلا ہوا, اس 7 پشت کے بھک منگے نے صحیح پارلیمنٹ چلائی. اور اس کے بعد وزیر سے کہا کیا ہوئے, تو سی چھا جناب میں نے پکڑ میرے محل وچ لے چل, کمرے وچ خاص. وزیر حیران ہو گئے, کہا جان کی امان پاؤں کچھ عرض کروں. کہاں عرض کروں, کیا بات ہے. کہا یو آر 7 پشت کا بھکاری. مجھے انگریزی نہیں آتی, یو آر میں کیا فرق پڑتا ہے. تم 7 پشت کا بھکاری, تمہیں یہ آداب شاہی کس نے سکھایا؟
تو تم نے صحیح بالکل فیصلے کیے، پھر کہہ رہے ہو مجھے پکڑ کے کمرے میں لے چلو. کیا تم پجامہ آدمی ہے خربوزے کا اولاد؟ جو اللہ 7 پشت کے بھکاری کو بادشاہ دے سکتا ہے وہ آداب شاہی بھی سکھا سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ میں کیسے اللہ والا بنوں گا؟ پہلے ڈپٹی کمشنر کو خط ملتا ہے، لیٹر ملتا ہے کہ اب آپ ایسٹ کے ڈپٹی کمشنر ہیں. پھر اس کو گھر بعد میں ملتا ہے، دفتر بعد میں ملتا ہے، نیم پلیٹ بعد میں لگتی ہے، گاڑی بعد میں ملتی ہے، گارڈ بعد میں ملتے ہیں، ڈرائیور بعد میں ملتا ہے، خانسامہ بعد میں ملتا ہے. اللہ پہلے آسمان میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ مسجد اختر کیا، جہاں جہاں اللہ کا ارادہ ہو جائے، اور جو خواتین ہیں ان کو رابعہ بصریہ بنانا ہے، ہمیں اللہ والا جنید بغدادی اللہ والا بنانا ہے. اس کے بعد اعمالی ولایت، عشق ولایت، درد ولایت، مستی ولایت، قرب ولایت، اپنے نام کو مزہ اللہ بعد میں عطا فرماتے ہیں. 7 پشت بھکاری کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہے تو اس کو تو دنیا بھی اس کو مال مل گیا. پھر اس نے کہا، ایک وزیر سے دوستی لگایا، اس کو کچھ گفٹ وغیرہ دے کر کہا یہ کیا مسئلہ ہے، 7 پشت بھکاری کو بادشاہ بنا دیا. کہا وہ آپ میرا نام تو نہیں لیں گے؟ کہا نہیں. کہا اصل میں یہ ہے بیوقوفوں کی بستی. یہاں جب بادشاہ سے پیٹ بھر جاتا ہے ان کا تو اس کو کھوتے پہ بٹھاتے ہیں. کھوتا مطلب وہ پنجاب والا کھوتا، بوڈی پر بٹھاتے ہیں، گلے میں جوتوں کا ہار پہناتے ہیں اور ڈبل ڈم کرتے ہیں. بچے سیٹیاں مارتے ہیں، اٹھوا گھن گھٹوا مداری پیا پوں پوں کرتے ہیں اور جنگل میں ڈال دیتے ہیں. واپسی کا راستہ نہیں، مر جاتا ہے. کہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرو گے؟ کہا تم تو پہلوان اٹھ جائے گا، تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں گے. دیکھو یار اس طرف کوئی بچے چھپے ہوئے نہ ہو بھائی، اس طرف ادھر اس طرف چھپ جاتے ہیں نا بچے، ان کو اس طرف نکالنا ہوتا ہے. اس طرف بھی کوئی چھپا ہوا ہو تو اس کو اس طرف کر دیں، آپ اس طرف ہو جائیں آپ لوگ، بس ٹھیک ہے شاباش ماشاء اللہ. کہا پھر مر جاتا ہے. کہا دیکھ ملک کو لوٹنا ہے، حرام کھانا ہے، بابا دادا کی جائیداد تو ہے نہیں کوئی، جتنا لوٹنا ہے لوٹ. اس جنگل کے اندر راستہ بنا اور محل بنا. آپ سب کا نام نہیں گناؤں گا میں، چیکو اور گندم اور مرغا اور مرغی، بطخ اور بطخہ. اب بطخ کی بیوی کا نام تو ہم کو نہیں معلوم کیا ہے، یا شوہر کا نام کیا ہے. بطخ پتہ نہیں بیوی کو بولتے ہیں اس کی یا اس کے شوہر کو بولتے ہیں، مجھے نہیں پتا. کا اونٹ اور گائے اور سب کا انتظام کرو تم وہاں پر، بڑا زبردست محل بناؤ. چوری کرتے جاؤ، خزانہ ملک کے لوٹو، ملک کے بدوائیں لو لوگوں کی، کوئی مسئلہ نہیں. جا کے باہر ملک میں پیسہ جمع کرو، جا کے جزیرے خریدو، کوئی بات نہیں. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بالکل غفور الرحیم ہے. تو جناب وہ جب اس کا وقت پورا ہوا تو اس کو اٹھایا زور سے، خدمت بھول گئے، اٹھو یہاں سے، چلو کھوتے پر بٹھاؤ اس کو، جوتوں کا ہار پہناؤ، لگ کے جنگل لے چلو. تو یہ کھوتے پر کیسا آدمی چلتا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے تو دیکھا ہے. اور کھوتا جب چلتا ہے تو ہم لات بھی مارتے ہیں، تو اس سے زیادہ لات مارنا شروع کی کہ جلدی چلو جلدی چلو. اور یہ سب پریشان ہو گئے کہ بھائی پہلے جو بادشاہ تھے برے جملے بولتے تھے، گندے جملے بولتے تھے، ہم سے معافیاں مانگتے تھے اور روتے تھے کہ ہم کو مت لے جاؤ وہاں، تم کہتا ہے جلدی چلو وہاں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس لیے کہ یہاں تو میں ہر وقت پریشان رہتا تھا، وہاں پر میں نے اپنا انتظام سیٹ سارا کیا ہوا ہے، وہاں جا کے مزے سے رہوں گا. تو جو نیک اعمال سے آخرت کو آباد کرتا ہے وہ کہتا ہے موت کے وقت خرم و روز کزی کے منزلے ویراں بے بروم راحت جہاں طلبوں بس جانا بے روم. کیا مبارک گھڑی ہے کہ میں ویرانے سے آبادی کی طرف جا رہا ہوں، کیا مزے کا معاملہ ہے. خرم آروز کزی کے منزلے ویراں بے روم، کیا خوشی کی بات ہے کہ میں ویرانے سے آبادی کی طرف جا رہا ہوں. تو اور جو اپنی آخرت نہیں بناتا وہ موت کے وقت اپنے محل کو یاد کرتا ہے، اپنے گاڑیوں کو، اپنے بیان کو، اپنے مختلف چیزوں کو یاد کر کے آئے مجھ سے یہ چھوٹ رہا ہے، ہاں یہ چھوٹ رہا ہے، آئے وہ چھوٹ رہا ہے، آیا کر کے ختم ہو جاتی ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات ایسے ہی نہیں ہیں. ایک بستی تھے اینا و نگر کر کے، بیوقوفوں کی بستی تھی. ہندو جو گرو اور اس کا چیلا، یہاں مرید کہہ دیتے ہیں، وہاں تو ایک گرو اور پنڈت اور اس کا چیلا ایک بستی سے گزرے. وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ہر چیز ٹکے سر کھاجا، ٹکے سر بادام پستہ، چلو آپ تھوڑا ریٹ بڑھا دو، ہر چیز 10 روپے کلو. تو چیلے نے کہا کہ بھائی یہ تو کیا بات ہے، یہ تو بڑا مزہ ہے یہاں رہنے کے اندر، ہر چیز 10 روپے، گوشت بھی اور سبزی بھی، کاجو بادام پستہ ششٹم سب 10 روپے. پنڈت صاحب گرو صاحب یہاں رہ جاؤ بڑا مزہ ہے. کبھی جاہل یہ بیوقوفوں کی بستی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ گوشت بھی 10 روپے کلو اور قیمہ بھی اور یہ سب مغز بھی، مغز کھانے کا مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو. ہر چیز یہاں سے چلو مر جاؤ گے کسی دن کا، نہیں آپ رک جائیں یہاں پر.
اور جناب وہ پنڈت صاحب یہ مجدد فرما رہے ہیں، پنڈت صاحب جو ہے وہ رک گئے. کس بات پہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے احکامات ایسے نہیں ہیں نعوذ باللہ، ہمارا ہی فائدہ ہے اس کے اندر. اب جناب وہ بادام، پستہ، کاجو، پتہ نہیں مٹھائی کون کون سی کھا کر موٹا ہو گیا، گردن بھی موٹی ہوگی اس کی. یہ روز کہتا تھا نکل بے یہاں سے نکل بے، وہ چیلا مانتا ہی نہیں تھا. جناب ایک دن گئے یہ لوگ، دیکھا کہ پارلیمنٹ لگی ہوئی ہے، وہاں پر کیس ایک چور نے کیس کیا ہوا ہے. کیا کیس کیا ہوا ہے کہ ہم چور جو ہے وہ دیوار پر چڑھ رہے تھے، دیوار گر گئی، 2 چور مر گئے، آپ یہ دیوار والے کو پھانسی دیں. بادشاہ نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ جو دیوار کمزور کیوں بنائی، جو ڈاکو مر گئے، اس لیے اس کو لاؤ پکڑ کے گرفتار کر کے لاؤ پھانسی پہ چڑھاؤ. سمجھے آپ لوگ کچھ سمجھے؟ ہاں. تو اس کو دیوار والے کو پکڑ کے لے آیا گیا، کہ تم نے نالائق ایسی دیوار کمزور بنائی، چڑھاؤ پھانسی پر اس کو. تو اس نے کہا حضور میرا کیا قصور ہے، جب میں اس کو بنا رہا تھا نا تو پانی والے نے پانی زیادہ ڈال دیا سیمنٹ بجری گارے کے اندر، تو وہ کمزور ہو گیا، وہ پتلا ہو گیا، تو اس لیے دیوار بھی ایسی کمزور ہو گئی. کہا بلاؤ اس کو پانی لانے والے کو ادھر، اس کو پھانسی پہ چڑھا کرا ہے جی. تو اس کو لایا گیا. کب کیوں تم نے پانی اتنا زیادہ ڈال دیا؟ کہ سر میں کیا کروں، ایک لڑکی جو ہے وہ گھنگرو والے جو زیور بھاگ رہی تھی، تو میں اس کو دیکھ کے پاگل ہو گیا، مشق کا منہ کھل گیا، پانی زیادہ پڑ گیا. کہ بلاؤ لڑکی کو، اس کو پھانسی چڑھاؤ اس کو. وہ لڑکی حاضر ہو گئی، کہ چڑھاؤ پھانسی پر اس کو. کہ میرا کیا کچھ ہوا ہے، وہ تو پاگل، تو خربوزی کی اولاد، خربوزہ تو نہیں بول سکتے نا، وہ تو مرد ہے نا، خربوزی کی اولاد. اور ہندوؤں کا معاملہ تھا نا، خربوزی کی اولاد. اور تو کیوں ایسا زیور پہنا، کیوں تم بھاگی ایسی؟ کہ سر میرا کیا قصور ہے، وہ ہاتھی ایسا تیز بھاگا، تو پھر میرا مت کا ہاتھی والے کو بلاؤ، لگا پھانسی اس کو. ہاتھی والا آیا، کہا تیرا ہاتھی کیوں ایسا بدمست ہو کے بھاگا؟ تو اس لیے تمہیں پھانسی دی جاتی ہے. کہا میں تو لڑکی کو پھانسی دوں نا، اس کو دیکھ کے ہاتھی بھی بدمزگی کر رہا تھا، وہ پھنس گیا ہاتھی بھی. اور سا مسئلہ ہو گیا ہاتھی کا، پہلے نمبر کا چکر باز تھا. آخر جناب وہ پھانسی لگانے کے لیے وہ فیل بان کو لایا گیا. تو بادشاہ کو اس کے اسسٹنٹ نے کہا سر ایکسکیوز نہیں، اس کی گردن پتلی ہے تو پھانسی کا پھندا نہیں ڈل رہا، کہ جس کی گردن موٹی ہے اس کو چڑھاؤ پھانسی پر. اب چیکنگ کے اندر جو ہے وہ پھنسا یہ چیلا، اس کی گردن پھانسی کے رکھ، سر 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 اس کی گردن پوری آ گئی، اللہ پھانسی پر. گرو صاحب میں تو پھنس گیا. ایک گرو کو چیلے نے کہا غور سے سننا، ہمارے یہاں تو مرید بولتے ہیں نا، وہ شیخ بولتے ہیں. تو حضرت والا کی بات پہلی دفعہ بیان ہو رہی ہے یہ. تو چیلا بھی ہوا نہیں تھا، گرو سے کہا کہ مجھے چیلا بنا دو. کہ چیلا آسان تھوڑی ہے، کہا پھر ٹھیک ہے مجھے گرو بنا دو. کیا حضرت کی بات ہے شیخ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی. کہا سر یہ اس کی گردن پھنسی ہے. اس نے گرو سے کہا مجھے بچا لے. کہا تجھے میں نے پہلے ہی کہا تھا گدھا کہیں کا، خامہ کا خود مرا مت دوں تیری گردن اس پھانسی کے بدلے میں. کہا تو بچا لینا. کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے کنڈلی نکالتے ہیں نا یہ لوگ، کنڈلی نکال کر کہا بادشاہ سلامت. کا کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت مجھے پھانسی چڑھا دو. کہا کیوں تجھے کیوں پھانسی چڑھاؤں؟ تو گردن اس کی آگے کر نہیں، میری کتاب میں لکھا ہے اس وقت جو پھانسی لے گا نا سیدھا ان کے ساتھ سے جنت جو ہے سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے مجھے پھانسی لگاؤ. کچھ ہے تربوز کی اولاد، تو کیوں مرے؟ مجھے لگا پھانسی میں جاؤں جنت کے اندر. لگ گئی ایک پھانسی، جناب اس پھانسی کو چڑھا دیا اس کو. پہلے ایک بات کر لوں پھر آگے چلتے ہیں. چشمہ دینا بھائی، دیکھ لیں بھائی، جزاک اللہ. اللہ اللہ اس کا وعدہ 3 جمعرات سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو عرض کرتا ہوں. 2-3 دن پہلے 7 صفحات پر یہودیوں پر جو اللہ کے انعامات اور قرآن پاک کی آیتوں سے انہوں نے کیسی نافرمانیاں کی، کیسے اللہ سے بغاوت کی، کیسے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر روتے تھے، عذاب ہٹ جاتا تھا پھر اکڑتے تھے، وہ اللہ نے بیان کرایا الحمدللہ. پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے گنوایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب کیوں آیا، قوم عاد کو عذاب کیوں آیا، قوم ثمود کو عذاب کیوں آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب کیوں آیا، یہودیوں کو یہ عذاب کیوں آئے، فرعون کو کیوں غرق کیا گیا. آخر میں لکھا تھا کہ اور کیا تھا، نافرمانی تھی نا، گناہ تھا نا. کہ ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپتے میں کمی کی وجہ سے کیا وجہ تھی، آخر میں کیا وجہ تھی کر کے لکھا نافرمانی. تو بیان ہو چکا ہے.
جس کو چاہیے لے لے. اس وقت جس کا وعدہ کیا تھا وہ عرض کرتا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مٹی بہتر ہے پر امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے 15 دلائل. جناب میں نے تفسیر عثمانی پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اس کتاب کا نام, تو میں نے مفتی انور صاحب سے کتاب کا انتظام کیا, پتہ چلا عربی میں, تو وہاں انور صاحب نے اس کو ترجمہ کیا. تفسیر عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ 317 پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 12 اور فتویٰ 2015 مکتبۃ البشریٰ میں. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. بھائی بہت ہی خاص مضمون ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں. تفسیر میں فرما دی یعنی تمہاری تخلیق سے پہلے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا سامان کیا, پھر تمہارا مادہ پیدا فرمایا, پھر اس مادے کو ایسا دلکش نقشہ اور حسین اور جمیل صورت عطا کی جو کسی دوسرے مخلوق کے عطا نہ کی گئی تھی. پھر اس تصویر خاکی کو وہ روح اور حقیقت مرحمت ہوئی جس کے بدولت تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جن کا وجود تمام افراد انسانی کے وجود پر اجمال مشتمل تھا, اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کہلائے اور سجدہ کرنے کا حکم ہوا. پھر جس نے اس وقت سجود تعظیمی سردابی کی وہ ازلی ٹھہرا مردود, کیونکہ وہ سجود خلافت الہیہ کے نشان کے طور پر تھا. جناب ملائکہ نے امتحان میں کامیابی حاصل کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی سجدے میں گر پڑے, اور اسی طرح خلیفۃ اللہ کے روبرو اپنے پروردگار حقیقی کی کامل وفا شعری اور اطاعت پذیری کا ثبوت دیا. اور ابلیس لعین جو ناری تھا اصل میں جنوں میں سے تھا مگر کثرت عبادت کی وجہ سے زمرہ ملائکہ میں شامل ہو گیا تھا, آخر کار اپنی اصل کی طرف لوٹا. اس کی نظر حضرت آدم علیہ السلام کے مادی ساخت پر تھی اور اس میں اپنی روح پھونک دوں کہ راز تک تجاوز نہ کر سکی. اس لیے صریح حکم الہی کے مقابلے پر انا خیر من اور خلقت من نار و خلقت من طین کی بات ہوئی. میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا کا دعویٰ کرنے لگا. آگ کا قرہ اوپر جاتا ہے, مٹی کا قرہ نیچے آتا ہے, تو میں افضل ہوں. آپ افضل کو غیر افضل کے سامنے سجدہ کرا رہے ہیں. یہ حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے, اب پتہ نہیں اس میں آگے ہے, اس میں تو شاید نہیں ہے میرے خیال میں, کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ندامت طاری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ولم نجد لہ عزما, ہم نے ایک نافرمانی کا ذرہ شائبہ تک نہیں پایا, کیونکہ انبیاء علیہ السلام والسلام معصوم ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا کام بن گیا, لیکن بڑے لوگوں کا بات بڑی ہوتی ہے, تو 40 سال تک روتے رہے, ربنا ولمنا انفسنا کر کے اللہ سے روتے رہے, 40 سال تک روتے رہے. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ جو مزہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں وہ اکڑ میں نہیں. خلقتنی من نار کا فرمایا جو اکڑ گیا وہ میری طرف دیکھنا. فرمایا نور جو ہے نا واؤ اس میں عاجزی انکسار یہ جھکا ہوا ہے, نار میں الف اوپر گیا ہوا ہے, اکڑ ہے اس کے اندر, اکڑ والا ہمیشہ گرتا ہے, تکبر اللہ کو پسند نہیں. فرمایا جو مزہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معافی میں ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کو ندامت تھی, اس بدبخت کو ندامت بھی نہ تھی. حضرت آدم علیہ السلام روئے اور یہ اکڑ گیا. فرمایا یہ اس میں مزہ ہے, میں مٹی کا ہوں, اس میں مزہ ہے کہنے میں جناب. اور آخر اسی ابا واستکبر اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا, اور نس صحیح کافی کو محض اس خدا سے بحث اور مناظرہ ٹھان لینے کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ قرب سے نیچے گرا دیا گیا اور رحمت الہیہ سے دور پھینک دیا گیا. فی الحقیقت جس چیز پر اسے بڑا فخر تھا, دیکھیے آگے خاص بات آ رہی ہے, وہ آگ سے پیدا ہوا ہے, وہی اس کی ہلاکت ابدی کا سبب ہوا. آگ کا خاصہ جو ہے وہ تیش, فساد, بگاڑ ہے, حدت ہے, بخلاف مٹی کے اس میں مستقل مزاجی متوازنہ حلم اور اس کی پایا جاتا ہے. ابلیس جو ناری اصل تھا سجدے کا حکم سن کر آگ بگولا ہو گیا اور رائے قائم کرنے میں تیزی اور جلد بازی دکھائی. آخر تکبر کی راہ سے آتش حسد میں گر کر دوزخ کی آگ میں جا پڑا. برخلاف اس کے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی بھی نہیں تھی, لیکن پھر بھی اللہ کے آگے جھک گئے اور اللہ خاکساری اختیار کی, بے بسی کے ساتھ جھک جانا دکھایا. چنانچہ ان کی استقامت اور نابت میں پھر اس کے رب نے انہیں چن لیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122, پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا, چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی, انہیں ہدایت عطا فرمائی اور فرمایا کن نہبطوا, اللہ نے فرمایا اسے مردود فرمایا نکل جا مردود, اور یہاں فرمایا کن نہبطوا. اور پیارے شیخ نے حبوط اس نزول کو کہتے ہیں کہ جہاں سے سفر شروع ہوا وہیں واپس جائے. ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں,
عاجزی انکساری معافی مانگیں گے تو سر اٹھا کر تمہارے آستان سے زمین پہ میں گر پڑا آسمان سے. اس وقت توبہ کی سواری ایسی تیز ہے کہ عجیب بات اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ جب اللہ کو غیب کا علم ہے، ہم جب توبہ کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اللہ کو پتا ہے واقعی سے توبہ کرنی ہے، ارادے پہ ہی اللہ کا اپنا پیار عطا فرما دیتے ہیں. بعد میں نفل پڑھنا، بعد میں ربنا ظلمنا واعف عنا واغفر لنا اللہم انک عفو کریم، یہ سب بعد میں. ارادہ ہوتے ہی دل میں سکون آ جاتا ہے جناب. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ابلیس لعین نے مادی اور عنصری لحاظ سے بھی اپنی تفصیل فوقیت کے دعوے میں ٹھوکر کھائی. ابلیس کا کہنا تھا، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کے بارے میں کیا فرمایا. ابلیس کا کہنا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور مٹی سے. حضرت امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ابلیس کے اس دعوے کو رد فرما کر 15 دلائل پیش کیے ہیں. ماشاء اللہ آپ سنتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی بار ابلیس کا ذکر کیا. اس کے سجدے سے انکار، اس کی سرکشی اور تکبر کا بیان ہے. ابلیس کا کہنا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور وہ مٹی سے. جناب یہ دلیل جھوٹی، باطل و فاسد ہے، کیونکہ آگ مٹی سے بہتر نہیں بلکہ مٹی کئی اعتبار سے آگ سے بہتر ہے. اب اس سے بات اتنا وقت نہیں ہوگا کہ تکبر پر 1 گھنٹہ بیان کیا جائے. جتنا ہم تباہ ہوتے ہیں نا اکڑ سے، کیا بدبصری سے کیسے بچ سکتے ہیں، بیوی کی خطا کو کیوں معاف کریں، ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں، وراثت دے دی تو گھر بک جائے گا، گھر بک جائے تو بک جائے، کارخانہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے. جناب 1 2 4 میں نہیں کروں گا. مٹی میں سکون، بردباری، استقامت اور ٹھہراؤ ہوتا ہے، جبکہ آگ میں ہلکا پن، شدت اور تیزی ہے. چلیں دن لیتا ہوں. نمبر 2، مٹی سے انسان کی روزی، لباس، گھر اور باقی ضروریات نکلتی ہیں، جبکہ آگ ان چیزوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. مٹی سے بنے ہوئے نا ہم لوگ، تو یہ آج جیسے حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے کہ مٹی پر استنجا کرو، تھوکو، بلغم نکالو، جو بھی کرو، مٹی کچھ نہیں کہتی. وہ جب ہم فوراً انتقام میں آ جاتے ہیں، فوراً غیبت، اس سے بڑا گناہ بہتان، اس سے بڑا گناہ بدگمانی، اور کوئی نصیحت بھی ہو چھوڑو یار اس کے اندر یہ باتیں ہیں میں وہ کر رہا ہوں، جبھی تو غیبت ہے. اور موبائل کے اندر گند، اتنا گند کہ اللہ تعالیٰ سے دوری پر دوری ہوتی جا رہی ہے، پھر بھی موبائل کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. وقت اگر کوئی کہے میں اس کے اندر برائی میں مبتلا نہیں ہوں تو اس سے سوال کریں آپ یا میں سوال کرتا ہوں، وقت برباد ہوتا ہے یا نہیں، راتوں کو دیر ہوتی ہے یا نہیں، پھر صبح کے کیا معاملات ہوتے ہیں. جناب نمبر 3، مٹی سے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں. زمین میں بارش سے سبزہ اگتا ہے جبکہ آگ سے ایسی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. نمبر 4، کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کے لیے ہر وقت ہی دعا نکلتی ہے، لیکن تفسیر عثمانی کے لیے فرمایا کہ بہت آسان اردو ہے، اس کی فکر کروں. اگر تھوڑے سے ساتھی دائیں سے بائیں سے قریب آ جائیں گے تو باہر جو ساتھی بیٹھے دیکھو بھائی تھوڑا سا ہمت کر کے آ جائے. میں ہر بار سنت کا بتاتا ہوں، میں ہر بار سنت بتاتا ہوں، پھر بتا رہا ہوں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت جگہ تھی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہل گئے، فرمایا آئیے آئیے آئیے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بعد میں ادب سے پوچھا کہ جگہ تو بہت تھی، آپ اس طرح ہوئے؟ فرمایا آنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے. تو ہر بات یہ بتانے کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بغیر کہے بھی تو کبھی آگے آ جایا کرے نا، یہی سے آگے آ جائیں، یہی سے آگے آ جائیں. ماشاءاللہ شاباش، دیکھیں آپ کتنی جگہ بن جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت فرماتے ہیں بعض ایسی نالائق ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، فرعون کی طرح بیٹھے رہیں گے. وہ ایسا سنت پر کی فکر نہیں ہے ان کو، پھر میں نالائق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ان کو. دوسرا بھائی کھڑا ہوا ہے، یہ کہ یہ نہیں ہلیں گے، ان کو آرام چاہیے، پوری سیٹ چاہیے، ان کو پوری جگہ چاہیے، 4 فٹ چاروں طرف سے کھلی جگہ رہے، لیکن اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے. یہ کیسا عاشق ہے؟ یہ اتنے عرصے سے آدمی سن رہا ہے، روزانہ آنا سننا، لیکن ٹچ سے مس نہیں. تو فرمایا اسی لیے شیخ کے دل میں اس کے لیے خیال بھی نہیں آتا کوئی ایسا، کیونکہ بات ہی نہیں ماننی، سنت سمجھ کے بھی بات جو نہ ہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے نا. حضرت والا تو فرماتے تھے بعد میں کرسی پر ہوتے تھے نا تو کرسی پر ویسے ایسے ہو جاتے تھے کہ بھائی بس میں اتنا ہی ہے. ایک بار نئے صاحب بیٹھے تھے، وہ کرسی آگے لے آئے، میں نے کہا نہیں آپ کرسی واپس پیچھے لے جائیں، آپ صرف اتنا ہل ہی جائیں، بس میں مجبور ہوں جناب. اللہ اللہ. مٹی سے نمبر 4، مٹی اصل مسئلہ یہ ہے نا جھکنا نہیں ہے. جیسے فرض کریں ہم سے غلطی ہوئی ماں باپ کے حقوق میں، جھکیں گے نہیں کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میری شکل اچھی ہے، میری لکھائی اچھی ہے. استاذ کی آہل لے کر غیبتیں کر کر اذیتیں دے کر میرا کیا اس میں قصور ہے بھائی؟
اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیا سزا مل رہی جو مجھے ملے گی؟ تکبر کا یہی تو مسئلہ ہے، جہاد کا یہی تو مسئلہ ہے، دونوں حرام ہے، جھکنے کے تیار نہیں، بھائی کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی کی خطائیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ تھا، کتب خانہ یحیویہ۔ حضرت ہم سے فرماتے تھے شروع میں جلدی مجھے 3 دفعہ کہہ کے دکھاؤ، اب نکلتا ہی نہیں تھا، اور پھر اگر نکل گیا ہمیں 10 دفعہ سناؤ۔ کتب خانہ یحیویہ حضرت کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا تھا۔ تو خادم سے فرمایا کہ کیوں یہ تم نے غلطی کی؟ کہا معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ فرمایا معاف تو کر دیا، کیوں کیا تم نے؟ پھر فرمایا میں تیرا کتنا بھگتوں، بار بار اتنا کرتا ہے تم؟ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کی بانی وہ قریب آئے، فرمایا بھتیجے اس کا اتنا بھگت لو جتنا اپنے اللہ سے بھگتوانا ہے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سودا سستا ہے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ 12 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، 16 اسباق پڑھاتے تھے حضرت مجدد کے اجل خلفاء میں، اور فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولوی عبد الغنی وقت کا صدیق ہے۔ ایک نوجوان کو ڈانٹ دیا، پھر خیال ہے کہ مجھ سے بیعت نہیں، بیان میں نہیں آتا، اصلاح نہیں کراتا، میرا شاگرد بھی نہیں ہے۔ آپ غور سے سننا، گھبرا گئے، اتنی بڑی شخصیت گھبرا گئے، اور پھول پور سے شجنی پور قریب تھا۔ اللہ تعالی کی عظمت ایسی آئی کہ راستہ بھول کے گندم کے گنے کے کھیتوں میں چلے گئے، اور اس سے رگڑ لگ رہی ہے، کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ آخر بہت دیر کے بعد پہنچے، آواز دی، نوجوان باہر آیا، حضرت خیریت؟ فرمایا میں نے آپ کو ڈانٹ دیا، آپ باپ کی ڈانٹ نہیں برداشت ہوتی، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ دماغ میں تو گند بھرا ہوا ہے، آنکھوں کا زنا بھرا ہوا ہے، دل کا زنا بھرا ہوا ہے، کان کا زنا، زبان کا زنا۔ یہ حضرت مجدد نے زنا کے عذاب سنا کے پھر فرمایا کہ آنکھ زانی، دماغ زانی، کان زانی، زبان زانی، ہاتھ زانی، پیر زانی، دل زانی، آپاک، جسم پلیت، روح ناپاک، پاک مولا کیسے اس دل میں آئیں گے؟ اب دیکھیں نا، درد دل نے اور دردوں کا دھرما کر دیا، درد دل نے اور دردوں کا دھرما کر دیا، آنکھوں کو دینا، دل کو روشن کر دیا۔ جو آنکھ پہلے زانی تھی اب قرآن پاک کو دیکھ رہی ہے، حدیث پاک ہے، ماں باپ کو محبت سے دیکھ کر ایک حج مقبول نفلی کا ثواب پا رہی ہے۔ یہ حضرت مجدد نے، حضرت والا شیخ العرب نے فرمایا کہ جب بابا پکڑیں، اماں پکڑیں، کسی باتیں پکڑ ہو، دادا دادی، استاد، بڑے جو رشتے ہیں، یا بیوی کو شوہر کسی بات پہ گرفت کرے، تو پھر اس وقت ایک ہی راستہ ہے، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا، فرمایا ٹھنڈک ہو جائے گی۔ اب آپ کا کیا موبائل چمک رہا ہے سجاد؟ فوٹو کھینچ رہا ہے کیا؟ ڈالو ادھر، مجھے پتا ہے فوٹو نہیں کھینچ رہا، ہمارا دل لرز جاتا ہے بھائی، ابھی تو اتنے عرصے سے ہمیں فکر بھی نہیں ہے الحمدللہ، کوئی کوشش نہیں کرتا تصویر بنانے کی، سکون ہی سکون ہے۔ راوی چین رکھ رہا ہے، راوی چین لکھ رہا ہے، ملکہ خوش ہو کے سلائی کر رہی ہے، بادشاہ راج کر رہا ہے۔ یہ کہانی آخر میں یہی ہوا، آرامش کی کہانی میں آخر میں یہی ہوتا ہے، دونوں ایش کرنے لگے، بچے فٹ بال کھیلنے لگے، کہانی ختم ہو گئی بھائی ہے۔ تو فرمایا کہ استاد نے پکڑ کی، اگر مگر یہ کہنے میں کیا تکلیف ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا حضرت کوئی اپنے بابا کی میراث چھوڑتا ہے؟ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کون میراث چھوڑتا ہے؟ وہی جس کو عقل نہیں ہے، ورنہ بحث کرنا، لڑائی کرنا، شور سے بدتمیزی، شور کا چیخنا چلانا، تو یہ عقل کی وجہ سے، اور اس کو مردود اس لیے ہوا تکبر، لیکن تکبر آیا حسد سے اور بدگمانی سے۔ بس یہ آسان راستہ کہ غلطی ہو گئی، معافی چاہتا، آئندہ نہیں ہوگا۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ڈانٹ دیا، آپ میرے شاگرد نہیں، میرے مرید نہیں، اصلاحی تعلق نہیں، بیان میں نہیں آتے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نوجوان رونے لگا کہ حضرت آپ کیا ہے، کتب ابدال نے کیا ہے، آپ معافی کس بات کی؟ آپ کو پورا حق ہے مجھے ڈانٹنے کا۔ فرمایا وہاں اللہ کے بعد حضرت سے کام نہیں چلے گا، جب تک آپ نہیں کہیں گے معاف کر دیا میں جاؤں گا نہیں یہاں سے۔ آخر نوجوان کو کہنا پڑا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ سکون خوش آ کر گھر میں جو سوئے، انعام کیا ملا؟ نقد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ایک کشتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوسری کشتی میں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا اے علی، عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ فرمایا جب جوڑتے وقت ٹھک کی آواز آئی نا، ہر وقت مجھے یاد ہے، موت تک یاد رہے گی آواز، یہ انعام ملا۔ اور ابھی اس وقت کیونکہ غصے پر 7-8 حدیث مبارکہ حضرت سے ہم نے سنی ہے، اور مظاہر جدید جلد نمبر 4 ادب کے باب میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، لیکن عقل انسان کو جھکنے نہیں دیتی نا، اور الٹا استاد کی غیبت
الٹا بڑوں کی غیبت، باپ کی غیبت، تو اس سے کیسے کام بنے گا؟ اللہ پھول پوری ڈنٹ لگے دیکھے ذرا. تو فرمایا کہ اللہ اللہ مٹی سے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں. 3 نمبر، زمین میں بارش سے سبزہ اگتا ہے اور جبکہ آگ سے ایسی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. مٹی سے انسان اور حیوان دونوں اس سے مستفید ہوتے ہیں. آگ سے جانور بالکل فائدہ نہیں اٹھاتے، انسان بھی اس کے بغیر رہ سکتا ہے. نمبر 5، مٹی چیزوں کو سنبھالتی ہے. بتاؤ، ایک دانہ بو تو کئی گنا زیادہ آپ کو مٹی دے گا، اور جبکہ آگ اسے جلا کر فنا کر دیتی ہے. یہ سب مٹی کا مطلب کیا ہے کہ آج سے میں عہد کروں کہ میں آج کے بعد اللہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم پر چل کے اللہ آپ کو خوش کروں گا. میں عاجزی، انکساری، تواضع، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ بلندی عطا فرمائیں گے. اپنی نظر میں چھوٹا، لوگوں کی نظر میں بڑا. من تکبر وضعہ اللہ اکڑ، یہ اپنی نظر میں بڑا ہوگا، دوسروں کی نظر میں چھوٹا ہوگا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں سے سور کتے سے بھی ذلیل کر دیتے ہیں. اب یہ ہر وقت نہیں گنائے گا. آپ ہیڈ ماسٹر سو رہا ہے، اس کو ماں کو ایک ڈنڈا، جو ایسے کیا کان پکڑتا ہے، اتنا دور سے ہے سونے کے لیے، پہلے آتے ایسے تو تکیا ہے. تجھے کس نے ہیڈ ماسٹر بنایا مجھے بتانا، اس کو اٹھا کے پٹائی کراؤں گا. یہاں سر 70-80 لوگ آتے ہیں. ہیڈ ماسٹر جس نے بنایا نا، ہیڈ ماسٹر بنایا، آتا تو اتنا بھی نہیں ہے. میں نے پوچھا بھائی تصویر کا نام جب تک لیتے رہیں گے حرام کا فتویٰ آتا رہے گا. دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کسی ملک میں 250 دارالعلوم دیوبند کے علماء ان کے بڑے ہیں، میرے اجازت یافتہ ہیں. تو میں نے کہا بھائی تصویر کے نام اگر جگہ پر یہ آتا ہے، یہ ہیڈ ماسٹر صاحب بڑا آیا ٹنڈو باغوں سے جھک مارنے کے لیے. میں نے کہا بھائی تصویر کے علاوہ کوئی جملہ کہو، وہ کہتے ہیں تو ہم اس کو فتویٰ دے دیں گے. پھر جب تک آپ تصویر کہو گے ہم اس کا فتویٰ دیں گے. تصویر کی جگہ دوسرا کوئی چیز بتاؤ تو کہتے ہیں فوٹو، ہیڈ ماسٹر بنا رہا ہے فوٹو. آیا فوٹے کے لینا کے لیے فوٹے کا حلوہ، تو ہمارے یہاں یہ فوٹو ہی بولتے ہیں. بابا فوٹو، فوٹا کٹو آسان ہو چاچا. ایسے وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھیں کر کے ارے بابا آپ لوگ فوٹو کا کٹم ہو جاؤ، فوٹو کٹم مدینہ شریف کے اندر. سوچ کیا ظلم ہے. دیکھو آپ دارالعلوم کوننگی کا فتویٰ سمجھ میں نہیں آتا 1.5 سال پہلے کا کہ مساجد، مدارس، دینی اجتماعات، حرمین شریفین اور مقدس مقامات میں تصویر کھینچنا حرام ہے. اور کھٹک تو ہوگا اس کا بھی اس وقت بتانا نہیں ہے. فوٹو تصویر کا مطلب یہ فوٹو پر اس کو فتویٰ دے دیں گے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. فوٹو پر بھی حرام کا فتویٰ لگے گا. فلحال کرتے ہوئے بھی فوٹو. میں جب جہاز میں بیٹھتا ہوں نا تو آخر میں بالکل آخر میں استنجا کر کے پھر بیٹھتا ہوں تاکہ وہ مشکل نہ ہو وہاں کی صفائی وغیرہ میں. ہمارے دوست دوسرے ملک میں تھے، اسلامی ملک میں، اب یہاں آ گئے، بڑی اچھی نوکری بھی مل گئی. آتے ہی کہا مجھے اپنے بیٹے اور بیٹیوں اور گھر والوں کو، ان کی اہلیہ نے کہا کہ اگر 1 لاکھ درہم مجھے مہینے کے ملے نا میں وہ رہنا پسند نہیں کرتی. 1 لاکھ درہم سے سمجھ جائیں. تو میں نے کہا کیسی جاب ملی آپ کو؟ کہا سبحان اللہ، نماز کے وقت میں سارا آسانی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ میں دبئی میں، کوئی جرم نہیں ہے، دبئی میں واش روم جاتا تھا نا تو ہندو اور نصرانیوں کا پیشاب صاف کر کے پھر بیٹھتا تھا میں. یہاں مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا فرق اس نے بتایا ماشاءاللہ. ابھی آج اثر کے بعد میرا دل خوش ہو گیا. کہاں جا کے اس نے بات کی کہ یہاں پر سکون ہی سکون ہے. ہر طرف ایمان کی لہریں ہیں، ہر طرف ایمان کی بجلیاں ہیں، ہر طرف طلباء کرام ہیں، ہر طرف علماء کرام ہے، ہر طرف تبلیغ کا کام ہے، ہر طرف درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، جمعے کے بیانات ہیں دین کے حساب سے، دباؤ کے حساب سے نہیں. کتنا بڑا نام ہے جناب ماشاءاللہ. بھی سلو. تو اب یہ صرف اصلاح کرانا فرض ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے. اب یہ جھکنا تو نہیں ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے جھکنا نہیں ہے. اکڑ کے ساتھ معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بیٹی، معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بیوی، معافی مانگنے کے لیے بہن تیار ہی نہیں ہے، بیٹا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. اکاشا بھائی، حضرت اکاشا صاحب اب سنیے آگے میں کیا عرض کروں، دل چاہتا ہے بس یہ مضمون دل میں اتر جائیں جناب. اللہ اللہ کیا مزہ ہے. مٹی میں ایک دانہ بو تو کئی گنا زیادہ آپ کو دے گا، جبکہ آگ انہیں جلا کر فنا کر دیتی ہے. نمبر 6، مٹی میں خود کفالت ہے، وہ ٹھہراؤ رکھتی ہے، کسی کی محتاج نہیں، جبکہ آگ کسی جگہ کی محتاج ہوتی ہے. نمبر 7، آگ فقیر ہے، اسے ہمیشہ کسی چیز کو جلانے کے لیے محتاج رہنا پڑتا ہے، جبکہ مٹی غنی ہے، اپنی ذات میں قائم ہے. ماشاءاللہ. نمبر 8، اس کو حاصل کریں نا ای میل کر کے یا ایپ غرفہ واسطے اس کو حاصل کریں، اپنے موبائل میں ڈالیں، پڑھتے رہیں گے تو ہمارے اندر بھی تواضع کی فکر آئے گی انشاءاللہ تعالی. مٹی کی اصل خیر ہے اور آگ کی اصل شر ہے. ابلیس کی اصل نار آگ ہے
اور آدم کی اصل خیر ہے۔ نمبر 9، اگرچہ آگ سے بھی کبھی وقتی فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن اس کی ماہیت میں نقصان اور تباہی ہے۔ اگر مٹی نہ ہوتی تو آگ ہر چیز کو جلا کر برباد کر دیتی۔ آگ کو قابو میں رکھنے والا عنصر مٹی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں یہ فائر ایکسٹنگوشرز وغیرہ ہوتے ہیں، آگ بچانے کے حالات، وہاں بالٹیوں کے اندر مٹی بھی ہوتی ہے وہاں پر جناب۔ مٹی ہی خیر ہے مٹی میں، اور خیر برکت اناج نسل اور کھیتی کو جنم دیتی ہے، جبکہ آگ اگر آزاد ہو جائے تو فساد پھیلاتی ہے۔ 10، اللہ تعالیٰ نے زمین مٹی کا ذکر اپنے کتاب میں کئی جگہ خیر برکت سکون اور قرار کے طور پر کیا ہے، جبکہ آگ کا ذکر ہمیشہ عذاب جہنم اور سزا کے طور پر آیا ہے۔ اللہ نے زمین کو بچھونا، قرآن پاک ہے نا، اللہ نے زمین کو بچھونا، جائے قرار، دفن کی جگہ، سکون اور برکت کا ذریعہ بتایا۔ قرآن نے اسے لوگوں کے لیے آیت کی نشانی قرار دیا۔ آگ کو کہیں برکت یا خیر کا چشمہ نہیں کہا۔ نمبر 11، بھائی کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ کہیں، اللہ سے دعا بھی کریں، سب سے پہلے تو میرے دل میں اتر جائے، یہ سب سے پہلے میرے دل میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا مقدس گھر بنانے کے لیے منتخب کیا، مثلا خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ کی زمین پر ہے، اس میں لوگوں کی ہدایت، قیام اور عبادت کا نظام قائم کیا۔ زمین کو اللہ نے عزت بخشی، اسے حرم بنایا اور وہاں سے دین کے انوارات پھیلائے۔ یہ فضیلت آگ کو حاصل نہیں، پھر سب کو پتا ہے بڑی تعداد میں علماء طلباء ہیں، کہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی تو مٹی کو آ کے وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی جناب۔ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر تیمم بھی مٹی سے ہوتا، آگ سے تو نہیں ہوتا نا، آگ سے تیمم ہوتا ہے۔ جب ہم نے شروع میں سنا نا اس وقت بڑا عقل مند، تو ابھی بھی کیا اللہ سمجھے، اللہ رحم فرمائے، عقل مند سمجھیں تو تیمم کا جب سنا کہ مجبور تیمم کر سکتے ہیں تو میں اپنی نام نہیں بتاتا، ہاں کوئی صاحب ہیں جو مولوی فرحان کے والد ہیں، مفتی فرحان صاحب کے والد ہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے، تو میں نے اس پہ مٹی جو تھی نا اس پہ ایسے کر کے کلی بھی کی ایسے میں نے نہیں، مفتی فرحان صاحب کے والد صاحب نے، ان کے والد صاحب نے، میں نے نہیں، وہ زبان سلیپ ہو گئی نا، پانی پلاؤ بھائی۔ مٹی کو کھودیں گے تو کیا نکلے گا آخر میں؟ پانی، چاہے کڑوا بھی نکلے فائدہ مند ہے۔ آگ کو کہاں کھودیں گے، آگ خود ہی کہے گی کیا؟ جزاک اللہ۔ کاشا بھائی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں آگے جو آخری 2 لکھے ہیں نا مزہ آ جائے گا، آخری 3 ہے باقی۔ ڈاکٹر عارف کو فائدہ ہو رہا ہے؟ مٹی سے ہی تو مٹنا ہے، مٹی سے تو مٹنا ہے بھائی۔ مٹنا کیا ہے؟ پیارے شیخ نے اگر فرمایا کہ کوئی یہ کہے کہ میں سویا ہوں تو سویا ہوا کہاں ہے، کوئی کہے میں مٹ گیا ہوں تو مٹا ہوا کہاں ہے؟ وہ مزہ ہے اس بات میں۔ کوئی کہے کہ میں سو رہا ہوں تو سویا کہاں ہے، جو کہ میں مٹا ہوا ہوں تو مٹا ہوا کہاں ہے؟ یہ سب اکڑ اسی طرح سے ہے۔ غصہ کس سے؟ اب یہ مضمون کا موقع نہیں نا، شیخ العرب العظم کے مضمون کا آگے موقع نہیں۔ آگ، غصہ آگ سے ہے، شیطان سے ہے، شیطان آگ سے ہے۔ اور حضرت مجدد کے بیان میں لکھا ہے کہ حدیث پاک ہے کہ جب غصہ ہے تو وضو کر لوں، آگ کو پانی سے ٹھنڈا کر لوں۔ اب اچھا خاصا مضمون اس وقت ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ نہ رہ جائے بھائی، سنت ہے نا کہ غصے میں جو ہے وضو کر لوں، کیونکہ وضو کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اور غصے کو دبا دیا۔ غصہ آ رہا ہے، غور سے سننا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ حدیث پاک ہے، اس پر حضرت مجدد نے کیا نصیحت کی، فرمایا حدیث پاک ہے جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اس میں کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ لیٹنے کے ساتھ ہی آپ مٹی کے قریب ہو جائیں گے۔ عمل ہے نا اصل، غصے کو کہتا اپنی گالیاں، بد دعائیں، طنز، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، بڑی چیزوں کو سے بڑے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ غصہ آگ سے ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں دیکھو کیا لکھا ہے کتاب میں، تم دیکھتے نہیں ہو جب اس کو غصہ آ رہا ہے، رگیں پھول گئی ہیں، آنکھیں شعلے برسا رہی ہے، اور چہرہ ایسا ہے کہ اپنی شکل دیکھ لے تو کہ جن بادشاہ آ گیا، ایسا چہرہ اس وقت ہوتا ہے اس کا، آگ آگ لگا ہوا ہے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، جلا کے خاک کر دوں گا، طلاق، یہ طلاق کس طرح ہے؟ آگ ہی تو ہے اور کیا ہے؟ جلا دیا نا، گھر کو، خاندان کو جلا دیا، اولاد کو جلا دیا، بیٹے بیٹیوں کو جلا دیا، اور قرب قیامت میں طلاقیں زیادہ ہو جائیں گی۔ وہ آپ دیکھیے ذرا ذرا سی بات پر خاتون کی زبان کنچی کی طرح چلتی ہے، برداشت ہے نہیں، وہی مٹنا ہے نہیں، بس اسی وقت اللہ کا مسئلہ بنا لیا، بس ہمارے دماغ پر بوجھ بڑھ گیا ہے، روزانہ کا معاملہ ہے۔
باپ خود آ رہا ہے بھائی کے ہمیں خلا لینا. ارے یار تو بھائی یہ خلا طلاق کو چھوڑو, بیٹی کے مستقبل کو سوچو, بچے برباد. نہیں بس ختم. اور بیٹی رو رہی ہے مجھے زبردستی طلاق کا کہہ رہے ہیں, گھر پہ بٹھا کے رکھا ہے, جانے ہی نہیں دیتے. کیا واقعات بتائیں, باقی ٹائم کر بچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے, یہ 12واں نمبر ہے, اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام مخلوقات کی روزی, اناج, چشمے, دریا, درخت, پھل, سبزہ, معدنیات میں گنے آپ, گولڈ مائنز گنے, سلور مائنز گنے, گرینائٹ گنے, سوئی گیس گنے, آپ گولڈ بارس گنے, آپ یہ کوئلے کی کان گنتے چلے جائیں, سب مٹی تو ہے. اتنا مزہ آ رہا ہے پڑھنے کے لیے, بیچ میں ہی دوبارہ پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام مخلوقات کی روزی, اناج, چشمے, دریا. حضرت کسی نے کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا, رونا نہیں آتا, تو حضرت نے یہ شعر پڑھا, سنائے کہ سنگدل کے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, سنائے کہ سنگدل کے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. اگر یہ سچ ہے تو پہاڑوں سے دریا کیسے نکلتا ہے؟ دریا کہاں سے آ رہا ہے؟ پہاڑوں سے ہی آ رہا ہے نا. پہاڑ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی سے بنے ہوئے ہیں یا ببل گم سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں ایک تو کمرہ لکھا ہوا ہے شیشے کا, اونلی فار اسموکرس, صرف سگریٹ پینے والے کے لیے. تو ایسے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ ناک سے دھواں نکال رہے ہیں, منہ سے گول بنا رہے ہیں, کان سے دھواں نکال رہے ہیں, یا پھر وہ جہاز میں بھی یا کسی جگہ بھی چنگم کھا کے پھوک غبارہ میں پھاڑ رہے ہیں. کیوں کا ٹینشن میں غبارہ کیا پھاڑتا ہے؟ ڈھنگ چھوڑ. آگ سگریٹ آگے اور کیا ہے, شیشہ آگے تو کیا ہے, آگ ہی تو یہ چیزیں, یہ چیزیں. نشہ کیا ہے, شراب کیا ہے. اللہ 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 تعالیٰ نے زمین میں تمام مخلوقات کی روزی, اناج, چشمے, دریا, درخت, پھل, سبزہ, معدنیات, جانور, سواری کے ذرائع, جواہرات اور فائدہ مند اشیاء رکھ دی ہیں. یہ سب زمین سے حاصل ہوتے ہیں, نہ کہ آگ سے. دنیا کی ہر نعمت زمین سے پیدا ہوتی ہے, آگ اس کی ضد ہے, وہ چیزوں کو تباہ کرتی ہے, پیدا نہیں کرتی. نمبر 13, آگ کو زمین کی خادمہ, خدمت گزار بنایا گیا ہے, اور مٹی کو آگ کا خدمت گزار قرار نہیں دیا گیا, بلکہ زمین اصل ہے, آگ تابع. زمین خود کفیل ہے, جبکہ آگ سے اس وقت مفید بنتی ہے جب زمین اسے اجازت دے. جناب, بہت سے لوگ مٹی یا مٹی سے بنی چیزوں کو معمولی سمجھ کر حقیر سمجھتے ہیں, حالانکہ حقیقت میں وہی زندگی کا خزانہ ہے. اگر انسان بصیرت سے دیکھے تو معلوم ہو کہ مٹی ہی وہ اصل ہے جس سے ہر نعمت پھوٹتی ہے, جبکہ آگ دل کو دھوکہ دیتی ہے, نظر کو خیرہ کرتی ہے. مٹی سادہ, خاموش اور باطن میں عظیم ہے. آخری, اگر مٹی آگ پر غالب نہ آتی تو آگ ہر چیز کو جلا دیتی, رحمت نازل نہ ہوتی, برکت نہ رہتی, خیر کا نام و نشان تک مٹ جاتا. اگر کوئی موبائل اوپر بھی کرے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی نیچے رکھیں, اوپر نہ کرے, شیخ کو گھبراہٹ ہوتی ہے. اور جتنے بیان چاہیے مفت میں آپ لے سکتے ہیں, لوڈ کرا سکتے ہیں. جناب, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنا بنائے. اور پھر آخر میں حضرت والا کی اس مضمون میں ابھی تھوڑا وقت باقی ہے, اس مضمون میں حضرت کی ایک بات عرض کرتا ہوں جو بہت طویل ہے, 1000 صفحات پر ہے, 1000 صفحات پر ہے. اللہ تعالیٰ نے مٹی کے کھلونے بنا دیے نام محرم عورتوں کو. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون مٹی لیلا یعنی ہر گناہ پر فدا ہے, کون مولا پر فدا ہے, کون لیلا پر فدا ہے, کون مٹی پر فدا ہے. خاک مٹی, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. ایک بات اور بھی حضرت کی یاد ہے, یہ مٹی ہے نا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بدبو اور گندگی کو چھپاتی ہے, ورنہ اگر مٹی نہ ہوتی ہے بیٹھے رہتے ہیں. وہاں پر ہندو جو ہیں وہ آگ سے جلاتے ہیں مردے کو, وہاں پر بنے ہوئے. وہاں پر مجھے ایک دوست ہیں برطانیہ کو, انہوں نے بتایا, میں نے کہا وہاں آگ کیسے لگاتے ہوں گے؟ کہ وہاں پر چیمبر بنے ہوئے ہیں جیسے وہ MRI وغیرہ کر کے ڈالتے ہیں نا اس میں, جیسے تندور میں نان بناتے ہیں, تو فرمایا ایسے لمبائی کے اندر وہ بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر مردے کو رکھتے ہیں تو آگ لگتی ہے اس کو تو وہ اٹھ جاتا ہے, وہ آگ لگنے کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے. تو ڈنڈا مار کے کہتے ہیں خوچا لیٹ جاؤ تم, ختم کرو اس کو. ایک خان صاحب کو ایسا غصہ آیا کہ ہندو مرا کہ اس کا ہم کیا کر کے ہم کو ہم تندور میں جلا کے اس میں نام بڑھائے گا تاکہ ہمارا ایندھن بچ جائے. یہ اب یہ بھی دیکھو مٹی کے اندر ہم دفن ہوتے ہیں, آپ خود فیصلہ کر لوں, اور سب کچھ ختم. مٹی کا معاملہ ہو گیا. مٹی خاک مٹی, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن,
عارضی دسمبر کے خاطر راہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑ. آپ کے سامنے مٹی ہے، یہ ٹائل کو ہٹائے، پلستر ہے، مٹی ہے، اس کو ہٹائے، بلاک ہے، مٹی ہے، اس کے اندر گارا اور سیمنٹ یہ ملا ہوا ہے. حسینوں کی حقیقت کیا ہے؟ بیوی مستثنا ہے، اللہ نے سفارش فرمائی ہے سکون پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا. ماں کی عظمت کیا ہے، بیٹی کا معاملہ کیا ہے، بہن کا معاملہ، مزے ہی مزے. اگر آدمی عقل سے چلے، آپ وہی الہی کو سامنے رکھ کر، ورنہ عقل نہیں ہے. عقل جب عقل ہے جب وہی الہی کو سمجھے اور اس پہ عمل کرنے کی فکر کریں. وہی الہی کو سمجھ لیا، احادیث باروں کو سمجھ لیا، عمل نہیں کیا تو عقل کہاں ہے بھائی؟ عقل سے عقل نہیں ملتی. یہ جملہ سننے میرے پہلے شیخ کا، عقل سے عقل نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے عقل ملتی ہے. کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے. کیا موبائل کیا ہے، دفن کر کے دیکھ لو، مٹی ہے. یہ لیپ ٹاپ کیا ہے، گاڑی کیا ہے، لوہے کس ہے. سخت ترین لوہے کو مٹی میں دفن کر لو، کچھ عرصے کے بعد دیکھنا کیا بنتا ہے، مٹی ہی ہے. یہ سب جو ہے وہ مرنے والی سڑنے والی لاشیں ہیں جن کو ہم دیکھ دیکھ کر موبائل میں گھس کر اپنے ایمان تک کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے کو ناپاک کر رہے ہیں، اپنے دماغ کے اندر گند ہمارا بھرا ہوا ہے. اور اللہ سے معافی مانگے، سب ختم. بعض لوگ کہتے ہیں تم نے بیان کیا تھا کہ کتنا بھی کچھ معاملہ ہو، 2 صفحے 2 پیپر، گندے خیالات غائب، نظر سے حفاظت کی فکر. میں نے کہا ایسے تھوڑی کہا تھا، آپ آؤ، آپ فون پہ بات کر رہے ہو نا، آپ آؤ، یا ہمارے کو ای میل کرو آپ، یا ایپ پر اپلیکیشن وہ جو بھی ایڈ کر دیں آپ کو دے دیتے ہیں. آپ یہاں ہو تو آ جاؤ، آپ کو دے دیتے ہیں صبح کو، کوئی منع تھوڑی ہے. اور پھر اس کے بعد دعا دیتے ہیں کہ حضرت نے کیا لکھا ہے شیخ اللہ رب العجم نے، پیارے شیخ نے، کہ نفرت ہی ہو گئی اور ناپاکی اور اللہ سے دوری ہے اس کے ساتھ. تو جناب اب تھوڑا سا وقت ہے، اس کے لیے آپ لوگ دعا کر لیں کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ مختصر وقت ہے باقی. اللہ اکبر. چلیں بھائی، مولانا یوسف صاحب نے جو کہا اس پہ عمل کرتا ہوں. میرے پاس تقریباً 8-10 مہینوں سے ایک فتویٰ ہے بنوری ٹاؤن کا، لیکن میں جمعرات کو بھی لاتا تھا اور اتوار کو بھی لاتا تھا، جمعے میں نہیں، کیونکہ لوگ نہیں سمجھیں گے فتوے کو. اس کو بیعت کے بارے میں، اصلاح کے بارے میں فتویٰ ہے. تو پرسوں جو ہے یا 3 دن پہلے میں نے آخر بہت اللہ سے مانگ کر، کیونکہ میں نے کہا خدا نہ خواستہ کوئی نیا بیٹھا ہو تو میری طرف میں اشارہ ہو جائے، تو میں نہیں اس کو بیان کیا. 3 لوگ بیٹھے تھے کھانا کھانے کے بعد، پھر آستے آستے 12-15 لوگ ہو گئے، سب وہی تھے تعلق والے. تو میں نے بیان کر کے ٹیپ کرا دیا. مفتی یوسف عباس صاحب بھی بیٹھے تھے، میرے اجازت یافتہ ہیں، یہاں ہمارے دارالفتہ میں مفتی صاحب ہیں ہمارے. تو جب پورا میں نے فتویٰ پڑھ کے سنا دیا تو مفتی یوسف عباس صاحب سے میں نے کہا کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ شیخ میرے دل میں تو آ رہا ہے جمعرات کو تو سنانا ہی چاہیے، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور جو سب محبت والے ہیں کیوں آپ کے لیے سمجھیں گے ایسا. یہ بنوری ٹاؤن کا دارالفتہ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن. فتویٰ نمبر جو ہے بڑا آسان ہے، آپ کو پتہ ہے، 14411120167 14411201671. آسان ہے نا؟ ہاں. سوال، کسی پیر سے بیعت لینا کیسا ہے؟ تفصیل سے بیان کریں. جواب، بیعت ہونا فرض نہیں ہے، البتہ دین کے راستے پر چلنا اور نفس کا تزکیہ اور اصلاح کرانا فرض ہے. اور کسی متبع سنت اور شریعت پیر سے بیعت ہونا اسے اصلاح کا ایک ذریعہ ہے. اصلاح نفس اور بیعت کی حقیقت، اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے ہمارے اکابرین کے اقوال ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں. میرے پاس تو کئی کتابیں ہیں اس کے بارے میں، میں نے آج تک پڑھی بھی نہیں ہے. ہمارا اعتماد ہے، ہم کیا پڑھیں اس میں جناب. جنہیں پڑھ کر کوئی بھی سلیم الفطرت مرد یا عورت ان دونوں سے غافل نہیں رہ سکتا. اگرچہ اصلاح ہونا صرف بیعت ہو جانے پر ہی موقوف نہیں، بیعت ہو رہے بغیر بھی کسی متبع سنت و شریعت عالم اور اللہ والے سے اپنے نفس کی اصلاح کے معاملے میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں فتویٰ تو یہی دیتا ہوں کہ بیعت ہونا فرض نہیں ہے، بیعت سنت موقدہ بھی نہیں ہے، اصلاح فرض ہے، لیکن بیعت برکت کی چیز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ نفس کو فرض عین فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تزکیہ فعل متعدی ہے. جیسے معلوم ہوا کہ یہ ایسا فعل نہیں جو صرف اپنے فاعل پر تمام ہو جیسا کہ فعل لازم کا خاصہ ہے، بلکہ ایک مزکی اور ایک مربی کی ضرورت ہے جو تزکیہ اور تربیت کرے. بس اپنی اصلاح کوئی انسان خود نہیں کر سکتا. یہ ملفوظ کہاں سے لیا ہے؟ بنوری ٹاؤن نے اصلاح اخلاق حضرت کے کتاب سے لیا ہے ماشاءاللہ جناب. بس اپنی اصلاح کو انسان خود نہیں کر سکتا، کسی مصلح کی اشد ضرورت ہے. اور کیونکہ فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے اس لیے مصلح تلاش کرنا، اس کی صحبت حاصل کرنا بھی فرض ہوا.
حضرت وہاں ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تمام علماء اور فقہا کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ رذائل سے بچنا اور فضائل کو حاصل کرنا ہر عاقل بالغ پر فرض ہے. یہی فریضہ ہے جس کو اصلاح نفس یا تزکیہ اخلاق یا تہذیب الاخلاق کہا جاتا ہے اور یہی تصوف کا حاصل و مقصود ہے. جس طرح اس پر حضرت والا کے مضامین تقریباً 60-70 صفحے کے ہیں کہ اصلاح کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، مناسبت. آج کل عشاء کے بعد مناسبت پر بیان ہو رہا ہے روزانہ 15 منٹ تک، 38 صفحے ہیں کہ مناسبت ہے کیا، جس میں سے تقریباً 16 سے 18 صفحے بیان ہوئے ہیں. جس طرح ہر مرد و عورت پر اپنے اپنے حالات اور مشاغل کی حد تک ان کے فقہی مسائل جاننا فرض ہے اور پورے فقہ کے مسائل میں بصیرت اور مہارت پیدا کرنا اور مفتی بننا سب پر فرض نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. اسی طرح جو اخلاق حمیدہ کس میں موجود نہیں انہیں حاصل کرنا اور جو رذائل اس کی نفس میں چھپے ہوئے ہیں ان سے بچنا تصوف کے جتنے علم پر موقوف ہے اس علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے. اور پورے علم تصوف میں بصیرت اور مہارت پیدا کرنا کہ دوسروں کی تربیت بھی کر سکے یہ فرض کفایہ ہے. جس طرح قرآن اور سنت سے فقہی مسائل اور احکام نکالنا حسب حال شرعی حکم معلوم کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں بلکہ رہنمائی کے لیے استاذ یا فقیہ اور مفتی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اسی طرح باطنی اخلاق کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنا ایک نازک اور قدرے مشکل کام ہے جس میں بسا اوقات مجاہدوں ریاضتوں طرح طرح کے نفسیاتی علاجوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور کسی ماہر کے رہنمائی کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا. اس نفسیاتی علاج اور رہنمائی کا فریضہ شیخ و مرشد انجام دیتا ہے. حضرت مجدد کا لفظ بتا دیتے نہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن بتانا ضروری ہے. فرمایا جس کو دیکھو کہتا ہے میں روحانی علاج کرا رہا ہوں. ارے بھائی روحانی علاج کیا ہے؟ کہ بندش ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. فرمایا ارے بھائی روحانی بیماری یہ ہے غصہ، تکبر، بد نظری، گندے خیالات، بے ادبی، غصہ، تکبر، بدگمانی، غیبت، حب جاہ، حب با، کینہ، تکبر، بغض، حسد. یہ ہے ظاہر بن جاتا ہے جلدی. یہ ہے روحانی علاج جو ابھی آیا جملہ اس لیے بتا دیا جناب. اس لیے ہر عاقل اور بالغ مرد اس نفسیاتی علاج رہنمائی کا فریضہ شیخ و مرشد انجام دیتا ہے. اس لیے ہر عاقل اور بالغ مرد و عورت کو اپنے تزکیہ اخلاق کے لیے ایسے مرشد کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو قرآن اور سنت کے متبع ہو اور باطنی اخلاق کی تربیت کسی مستند شیخ کی صحبت میں رہ کر حاصل کر چکا ہو تربیت. اس پر حضرت مجدد کی نصیحت ہے کہ بعض اللہ والے ہوتے ہیں لیکن اصلاح کا فن نہیں جانتے، اس لیے سامنے والے کا بڑا غرض ہو جاتا ہے اللہ والے جیسے ڈاکٹر بن گیا لیکن آپریشن کر لے گا کیا فوراً. اس طرح کسی شیخ نے اس کو جا دیا الگ بشتی زیور کے ساتھ میں ایسے میں لکھا ہوا ہے جناب. بیعت سنت ہے فرض اور واجب نہیں. بیعت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مرشد اور اس کے شاگرد مرید کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. مرشد یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا سکھائے گا اور مرید وعدہ کرتا ہے کہ مرشد جو بتلائے گا اس پر عمل ضرور کروں گا جو شریعت سنت کے دائرے میں ہو. یہ بیعت فرض اور واجب تو نہیں، اس کے بغیر بھی مرشد کی رہنمائی میں اصلاح نفس کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے. لیکن بیعت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت ہے اور معاہدے کی وجہ سے فریقوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کمی رہتا ہے، اس لیے بیعت سے اس مقصد کے اصول میں بہت برکت اور آسانی ہو جاتی ہے. جلدی بتا دیتا ہوں وقت تو کم ہے. اگر کسی شیخ کے پاس کوئی آئے کہ بد نظری کیسے چھوٹے، اخلاق کی زبان کے 20 گناہ کیسے چھوٹے اور وہ کہے آپ مجھ سے بیٹھ ہیں نہیں جاؤ میں علاج نہیں کرتا یہ شیخ خائن ہے، آپ میرے بیان میں آتے ہیں نہیں ہٹو اپنے آپ کا اصلاح کرتے ہیں، دھوکے باز ہے. یہ مشورہ جو ہے وہ اس کا امانت ہے، اس کو صحیح مشورہ دینا اس کے ذمے ہے چاہے وہ بیٹھ ہو یا نہ ہو. دیکھیے اخلاص ہمارے بزرگوں کا، ہمارے یہاں جو رات کو رکتے ہیں صرف اپنا اطمینان کرتے ہیں. کوئی خانہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کس سے اصلاح کراتے ہیں، اس میں لکھا ہے خانہ، کوئی نام نہیں لکھتا، تب بھی ہمارا دل مطمئن ہم کہتے رہے آپ 10 دن 5 دن جتنے دن بھی ہوں. یہ شرط نہیں لگاتے کہ جتنے ایسے اس وقت بھی ہیں فارم ہمارے پاس پہلے کے جس میں کسی اور بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے. میں تو بزرگ بھی نہیں ہوں، اللہ والا بھی نہیں ہوں. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرشدی حضرت دامت برکاتہم حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم غلام ہوں. میں تو کبھی ایسا اشارہ بھی نہیں دیا کہ 8 مہینے تک ڈر کے مارے میں نے اس کو پڑھا نہیں. اس کو حالانکہ فتویٰ ہے، زبانی کرنے میں تو مشکل ہوتی ہے لیکن فتوے پڑھنے میں تو کوئی مشکل نہیں جناب. کسی امداد الاحکام کسی دارالعلوم کورنگی سے چھپا ہوا جلد نمبر 1 39 47 48 صفحہ. کسی متبع سنت اور شریعت پیر سے بار بار شریعت سنت کے متبع پیر سے بیعت ہونے اور ان کا مرید بننے میں کئی فائدے بھی ہیں.
بیشتی زیور حصہ نمبر 7 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مرید بننے کے کئی فائدے ہیں، اس میں تو کم لکھے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ یہ کہ دل کے سنوارنے کے طریقے جو بیشتی زیور حصہ 7 میں بیان کیے گئے ہیں ان کے برتاؤ کرنے میں کم سمجھی سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر اس کا ٹھیک راستہ بتلا دیتا ہے۔ نمبر 2 جہاں پر آپ حج عمرے پر جائیں گے نا تو ویسکٹ کے پیچھے لکھا ہوگا مرشد، جا کے دیکھ لیں آپ، راستہ بتانے والے جو جا چکے ہیں ان سے پوچھ لیں، آپ اگر منع کریں مجھے پکڑ لینا آپ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ کتاب پڑھنے سے بعض دفعہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ پیر کے بتلانے سے ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی برکت ہوتی ہے، پھر یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیک کام میں کمی کی یا کوئی بری بات کی تو پیر سے شرمندگی ہوگی، میں چھپاؤں گا تو نہیں ان سے، یہ جملہ میں چھپاؤں گا نہیں، حضرت کا یہاں نہیں لکھا ہوا۔ تیسرا یہ کہ پیر سے اعتقاد اور محبت ہو جاتی ہے اور یوں جی چاہتا ہے کہ جو اس کا طریقہ ہم بھی اس سے موافق چلیں۔ چوتھا فائدہ یہ کہ پیر اگر نصیحت کرنے میں سختی یا غصہ کرتا ہے تو ناگوار نہیں ہوتا، ہاں پھر اس نصیحت پر عمل کرنے کی زیادہ کوشش ہو جاتی۔ اور بھی بعض فائدے ہیں تو بیشتر میں لکھے ہوئے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، ان فائدوں کو حاصل کرتے ہیں اور حاصل ہونے سے معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ بیعت کرنا ہر کسی کا کام نہیں، اس کے لیے بھی بعض صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اگر مرید ہونے کا ارادہ ہو تو اول پیر میں یہ باتیں دیکھ لی جائیں، جس میں یہ باتیں نہ ہو اس سے مرید نہ ہو۔ یہ تو حضرت فرماتے تھے بڑے دارالعلوم سے پوچھو کہ ہم جا رہے ہیں یہ صحیح ہے، اگر وہ فرمائے صحیح ہے تو پھر دیکھو مناسبت ہے یا نہیں، اس کے بعد فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 وہ پیر دین کا مسئلہ جانتا ہو، شریعت سے ناواقف نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اس میں کوئی بات خلاف شریعت نہ ہو۔ جو عقیدے تم نے اس کتاب کے پہلے سے پڑھے ہیں بیشتی دیور میں ویسے اس کے عقیدے ہوں۔ جو مسئلے اور دل سنوارنے کے طریقے تم نے اس کتاب میں پڑھے ہیں کوئی بات اس میں ان کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 3 کمانے کھانے کے پیری مریدی نہ کرتا ہوں۔ اب حضرت کا جملہ بتاؤں، اس کے خانقاہ پر یہ نہ لکھا ہو کہ اعلان برائے مریدین، بغل میں تو اگر مرغا نہ لایا برابر ہے تو آیا نہ آیا، اعلان جناب۔ اور جب یہ پیر صاحب کسی بستی میں جاتے ہیں تو اس بستی کے مرغے یہ سن کر سہم جاتے ہیں، یا اس بستی کے مرغے یہ سن کر سہم جاتے ہیں جب سنتے ہیں کہ کوئی جعلی پیر بستی میں آیا، پتہ ہے 21 مرغیاں 1 2 3 سب ہو جائے گا جناب اللہ اللہ۔ چوتھے کسی ایسے بزرگ کا مرید ہو جس کو اکثر اچھے لوگ بزرگ سمجھتے ہوں۔ پانچویں اس پیر کو بھی اچھے لوگ اچھا کہتے ہوں۔ چھٹے اس کی تعلیم یہ اثر ہو کہ دین کی محبت اور شوق پیدا ہو جائے۔ یہ بات اس کے اور مریدوں کا حال دیکھنے سے معلوم ہو جائے گی۔ اگر 10 مریدوں میں سے 5-6 مرید بھی اچھے ہوں تو سمجھو کہ یہ پیر تاثیر والا ہے، اور ایک آدھ مرید کے برا ہونے سے شبہ مت کرو۔ اور تم نے جو سنا ہوگا کہ بزرگوں میں تاثیر ہوتی ہے، وہ تاثیر یہی تو ہے۔ اور دوسری تاثیروں کو مت دیکھنا کہ وہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے، وہ اگر چھوٹ کر دیں تو ہماری بیماری جاتی رہتی ہے۔ جس کام کے لیے تعویذ دیتے ہیں وہ کام مرضی کے موافق ہو جاتے، سب دھوکہ ہے یہ باتیں۔ بس شریعت سنت کی اتباع ہے یا نہیں ہے، وہ ایسی توجہ ڈالتے ہیں کہ آدمی لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ ان تاثیروں سے کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ ساتویں پیر میں یہ بات ہو کہ دین کی نصیحت کرنے میں مریدوں کا لحاظ ملاحظہ نہ کرتا ہو، بے جا بات سے روک دیتا ہو۔ بیشتی دیور حصہ نمبر 7 کیا مطلب کہ اگر میں نے ان کو ڈانٹ دیا مفتی عبدالخالق صاحب کو تو پیسے کون دے گا پھر اس کے لائٹ کے، تو اس لیے غلط بات پر بھی ہاں صحیح ہے آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی کیا پاگل ہو گئے، ایسا تھوڑی ہے جناب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کامل شیخ کی پہچان یہ ہے کہ شریعت کا پورا متبع ہوں، بدعت اور شرک سے محفوظ ہوں، کوئی جہل کی بات نہ کرتا ہوں، اس کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ اثر ہو کہ دنیا کی محبت گھٹتی جائے اور حق تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے، اور جو مرض باطنی بیان کرو اس کا بہت توجہ سے سن کر اس کا علاج تجویز کرے، اور جو علاج تجویز کرے اس علاج سے دم بدم نفع ہوتا چلا جائے، عمل کرے گا تو ہوگا نا بھائی جناب، اور اس کی اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی چلی جائے، یہ علامت شیخ کامل کی۔ ایسے شخص اگر مل جائے تو اکثر اعظم ہے۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزاد ہیں، اپنا رسالہ بیعت میں تحریر فرماتے ہیں، اے سالکین طریق سن لو، بیعت کا مقصد یہ کہ انسان غفلت اور معصیت سے نکل کر تقوی اور طاعت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ ملفوظ بلیر ٹاؤن نے لیا ہے، رہائی سلوک کے آداب اور حقوق شیخ العرب العجم کی نصیحتوں میں کتاب ہے، یہ عالیہ ملتا ہے۔ عالم ربانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشادات کا خلاصہ، بیعت سنت ہے، واجب نہیں، اس لیے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی رضوان علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے۔
باقی قرآن اور حدیث نے بیعت نہ کرنے والے کو گناہگار قرار نہیں دیا، نہ ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو گناہگار کہا۔ ان سب کا گناہگار قرار نہ ٹھہرانا دلیل ہے کہ بیعت واجب نہیں، اصلاح واجب ہے، بیعت واجب نہیں۔ کیا دیکھو آپ دارالعلوم دیوبند سے آخری بتاؤں گا، صرف 23 صفحات کا یاد دلانا، صرف ایک جملہ بتاؤں گا بس۔ کچھ باتیں دل میں پوشیدہ ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت میں ایمان لانا، جس کا اظہار زبان سے یا دوسرے اعضاء کے اعمال سے ہوتا ہے، تو یہ قول اور فعل دل کی تصدیق کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ شریعت کے عقائد اسی طریقے پر ہے، جیسے خرید و فروخت میں اصل چیز ولی کی رضامندی ہے، لیکن اس کا اظہار بیچنے اور خریدنے والے کی زبان سے ہوتا ہے۔ اس لیے توبہ کرنا، آئندہ کے لیے گناہ چھوڑنا اور تقویٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا دل کے پوشیدہ اعمال ہیں، جس کے اظہار کے لیے شیخ کے ہاتھ پر ہر بیعت اور ان کلمات بیعت کو ادا کرنا اس کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا ہے امداد الفتاویٰ صفحہ نمبر 246 پر، فرمایا بیعت ہونے کا مقصد اور حقیقت یہ کہ شیخ اور مرید کے درمیان یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ شیخ اس کو دین کی بات سکھائے گا اور مرید اس کی اتباع کرے گا، اور ایک ظاہری صورت ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور کلمات بیعت کہنا، لیکن عورت کو سے پردہ نہ کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یا جو بھی غیر شرعی حرکت، یہ کمینہ آدمی ہے، یہ گھٹیا آدمی ہے، یہ شرعی پردہ نہیں کرتا یہ۔ اور اس کو یہ مت کہو کہ ہمارے شیخ کے سامنے عورت ہے اس لیے جیسے المونیم کا دروازہ، تو عورت کے لیے بھی تیرا شیخ المونیم کا دروازہ ہے، ایک خاندان جڑا ہوا، کسی اور ملک کی بات بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے شیخ، میرے نام سے کہا آپ کے شیخ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ہمارے شیخ تو جو ہے عورتوں میں بیٹھتے ہیں۔ تو جب میں نے دارالعلوم کا 23 صفحے کا فتویٰ بھجوایا ان کو، تو کہنے لگے ہم نے شیخ سے بات کی تھی، شیخ نے کہا چھوڑو اس کو، بس استغفار میں کرتا رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر کھانا، مستیاں، ہاتھ ملانا کا استغفار کرتے رہو، یہ شیخ ہے یہ۔ کل جماعت آئی تھی چائنا کی، مولانا ان کے رہبر اور ٹرانسلیٹر تھے، تو انہوں نے کہا یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا شیخ کہتا ہے کہ نماز جب شروع کروں تو پہلے شیخ کا تصور کر کے پھر شروع کروں۔ آپ لوگ کوئی پرانے تو نہیں ہے نا بھائی، جاہلت تو نہیں ہے نا، یہ صحیح ہے کہ اللہ کا تصور مت کرو، بیت اللہ کا تصور مت کرو، آخری نماز کا تصور مت کرو، شیخ کا تصور کرو۔ میں ان کو بتایا، حیران ہو گئے، اور بھی 2-3 اس طرح کے سوال پوچھے، میں نے کہا ہم نے تو نہیں سنا یہ باتیں، نہ کہیں پڑھی نہ کسی مفتی صاحب سے سنی، کیسے شیخ کا تصور کرے؟ عورت بھی شیخ کا تصور کرے، نعوذ باللہ۔ تو اس عورت نے دیکھا ہوگا جب تصور کرے گی نا، یا تصویر بھیجی ہوگی یا میڈیا پر آتا ہوگا، وہ بہرحال وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس میں آگے پھر۔ کسی آدمی کا مسلمان ہو جانا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہے کہ میں آپ کے بتائے ہوئے احکام اور طریقوں کا مکمل اتباع کروں گا، یہ بیعت فرض ہے جو مسلمان ہونے کے لیے۔ پھر بخاری اور مسلم شریف میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے احکام اسلام پر بیعت لی اور ہم سب نے بیعت کی۔ اب یہ والی بیعت پہلے بیعت اسلام کی تجدید ہے، اور اس بیعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداوت نہیں کی۔ ہزاروں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس خاص طریقے پر ہاتھ میں ہاتھ ملانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں ہوئے، اس لیے اس طریقے کی بیعت پر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ فرض، ہمارے بزرگ دیکھے نا کہ یہ فرض واجب سنت موقعہ ہے، لہذا یہ بیعت مستحب ہوگی۔ آج کل مشائخ جو بیعت کرتے ہیں وہ یہی بیعت ثانیہ ہے، یعنی مسلمان نے کلمہ پڑھتے ہوئے جو عہد کیا تھا اس کی تجدید ہوگی، اور باقی بیعت کے ظاہری صورت کے اس معاہدے کے وقت پر ہاتھ میں ہاتھ رکھنا، کپڑا وغیرہ ہاتھ میں دے دینا، یہ تو عمل صرف مباح اور جائز ہے، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ مستحب کا حکم بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یا کپڑے کے ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یہ عبادت اور دین کے اعتبار سے نہیں بلکہ عرب کی عادت تھی کہ معاہدے کے وقت ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، تو یہ بطور عادت ہے، لہذا اس بیعت اور طریقے کو فرض، واجب، سنت موقعہ کا درجہ دینا یا صرف اس کو آخرت کی نجات کی شرط قرار دینا، اس طریقے پر بیعت نہ کرنے والے پر طعن و تشنیع کرنا، یہ شریعت کی حدود سے تجاوز اور دین میں بھیجا سختی ہے۔ اگر کوئی آدمی شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہو، خود علم دین حاصل کر کے یا علماء سے پوچھ کے، اور اس طریقے کے مطابق کسی سے بیعت نہ ہو، تب بھی عمل کرنے والا نجات پانے والا مقرب اور مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ البتہ تجربہ یہ ہے کہ اکثر جو درجہ عمل اور اصلاح کا مطلوب ہے وہ کسی شیخ کامل کی تربیت، اصلاح و اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، ضرور کسی جگہ دھوکہ کھا جاتا ہے نفس و شیطان سے۔ باقی اصلاح کے لیے شیخ سے اصلاحی تعلق کافی ہے، بیعت شرط نہیں۔ اس پر باقی تو کتابیں، بڑی بڑی کتابیں، میرے پیارے شیخ کی اس پر کتاب ہے، حضرت مجدد کی ایک کتاب ہے
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ یہ کتاب ہے اور آداب شیخ اور حقوق شیخ، پھر یہ کتاب ہے لذت اطراف قصور، اور تیسری کتاب ہے اصلاح اخلاق، اور چوتھی ہے شیخ کے بارے میں، اس میں ساری باتیں اور بھی بہت ساری آئی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ان سب کو معاف فرمائے، میرے اور سب کے جملہ مقاصد حسنہ اللہ تعالیٰ پورے فرمائے، میرے اور سب کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے، کہ گناہ چھوڑنے کی اللہ نے ہمت دی، اللہ اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو، ترکی کو، سعودی عرب کو، بنگلہ دیش کو، یہ جتنے ملک ہیں اللہ ان کو ایٹمی طاقت پوری دنیا کی بھرپور بنائے، ایسی طاقت اللہ بنائے کہ دشمن آنکھ دیکھے تو آنکھیں پھٹ جائیں اس کی، اللہ ایسی طاقت اور ایسا روک ڈال دے. اللہ تعالیٰ زراعت میں، اللہ تعالیٰ معدنیات میں، اللہ تعالیٰ فوجی طاقت میں، اللہ تعالیٰ رزق کے ذخائر میں زبردست برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سونے کی کانیں، پیٹرولیم، پیٹرول پروڈکٹ وغیرہ سب اللہ خوب خوب عطا فرمائے. قرضے کی ادائیگی پاکستان کی اللہ دور فرمائے. قومیت، صوبائیت، عصبیت، لسانیت پر لڑائی جھگڑے سے اللہ بچائے. میرے اور سب کے رزق روحانی اور جسمانی میں اللہ برکت عطا فرمائے. خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. امین بلوچ میرے دوست ہیں، ان کے بھائی شریف ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. میرے خاص دوست جو ہے مولانا عمر صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہوا کل، اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرمائے. ہر سفر میں تقریباً 7 ہوتے ہیں، روزانہ یہاں ہوتے ہیں، تو دعا کریں ان کی والدہ کی اللہ مغفرت بے حساب فرمائے. کچھ پڑھ کر احسان ثواب بھی کر لیں. ہمارے ایک دوست ہیں مولانا رفیق صاحب، ان کی والدہ پرسوں انہوں نے خط لکھا تھا کہ والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرمائے. اللہ فائدہ میرے دل میں بھی اتار دے. بڑا مولانا یوسف عباس صاحب کی بات مان کر دل پہ پتھر رکھ کر پھر میں نے یہ پڑھا ہے، یہ اور بھی اس میں ہے لیکن میں نہیں پڑھتا. اللہ صحت عطا فرمائے. اتنا باریک لکھا ہے مجھے وہاں دینے. ہاں جی حضرت مفتی نعیم صاحب ہمارے رئیس دارالفتہ کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جو طلباء ہیں یا اہل علم ہیں وہ جو شریک ہونا چاہیں تو کل انشاءاللہ تعالی دورہ قرآن شروع ہوگا دوبارہ. فجر کے بعد آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے. حضرت دامت برکات نے فرمایا کہ بدھ کو بھی آدھے گھنٹے کی مجلس رکھ لو، 15 منٹ کے بجائے رات کو فرمایا. تو فجر کے بعد آدھے گھنٹے کی مجلس ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے بعد دورہ درس قرآن میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو فکر عطا فرمائے، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ اللہ پورے فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي.